بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی رول نمبر 32 خالدہ باجی آئیں. شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. شاہدہ شین ہا دال، اس کا مادہ ہے باب سین سے ہے، فعل ماضی واحد مذکر غائب، اور فاعل اس کا اللہ ہے. لفظ جلالہ اللہ، شاباش ماشاءاللہ، ٹھیک ہو گیا. اور انا ہے حرف مشبہ بالفعل. جب حرف مشبہ بالفعل آئے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتا ہے. وہ اس کے ساتھ جو ہے اسم انا ہے، ٹھیک ہے. ضمیر متصل جو ہے. اور لا الہ الا ہوا، یہ لا جو ہے لا نفی جنس ہے، کیونکہ آگے منصوب اسم آ رہا ہے، تو الہ جو ہے اسم و لا نفی جنس ہے. اب اس کی خبر و لا نفی جنس دیکھیں گے تو خبر و لا نفی جنس جو ہے اس کی محذوف ہے کہتے ہیں. جی یہ صحیح کہتے ہیں. اچھا جب ہم شروع میں اس کو پڑھتے ہیں نا تو ہمیں لگتا ہے کہ کوئی لا نہیں مگر وہ، تو یہ بات تو پوری ہو رہی ہے، لیکن جب ہم تھوڑا آگے جائیں گے نا انشاءاللہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بات پوری نہیں ہے. بات اس طرح سے پوری یہ ہوتی مجھے ہے. بھی سمجھ نہیں آیا، میں نے کہا خبر کیسے محذوف. ہاں یہ دیکھیے گا، میں اب آپ کو بتاتی ہوں. یہ اللہ کے کوئی علاوہ الہ موجود نہیں ہے سوائے مگر اللہ وہ، کے. جی، یا کوئی الہ معبود نہیں، تو موجودن یا معبودن یا کچھ بھی اس طرح کا وہ خبر ہے. اچھا تو جو ہوا ہے وہ آپ ابھی دیکھ لیں گے، وہ اگر آپ ترجمہ پراپر جب کریں گے شروع میں شاید نہ سمجھ آئے، لیکن وہ خبر نہیں بنتی. تو ہوا کو ٹھیک کیا ہے. بنائیں گی، اور پھر اس مجھے بتائیں پورے یہ لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنے گا. پہلے ہوا کا بتائیے. لا نفی بہت جنس اچھا اپنے ماشاء اللہ. اسم اور خبر سے مل کے جملہ اسمیہ بنے گا، ٹھیک اور ہے یہ لا الہ الا ہوا جو ہو جائے گا اس کا خبر و انا. ماشاء اللہ. تو انا، یہ انا عام طور پہ جملے کے شروع میں آتا ہے، درمیان انا میں جملے آیا کے تو انا ہے، لیکن درمیان میں آتا ہے. لیکن جملے کے درمیان میں انا بھی آ سکتا ہے. اگر شاہدہ کی جگہ اولا یا پولو کی فیملی میں سے کوئی ہوتا تو پھر جملے کے درمیان میں بھی انا آتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ہمیشہ انا آتا ہے، اور شاہدہ وغیرہ کے ساتھ انا آتا ہے. ویسے بھی بس جو درمیان میں ہے وہ انا ہے. باجی ہوا کیا بنا، کچھ بتائیں گی؟ ہوا ضمیر فصل ہے اور یہ بدل ہوگا. ماشاء اللہ. کس کا بدل ہوگا؟ یہ الہ کا بدل ہے. نئی بہنوں کو ہو سکتا ہے مشکل لگ رہا ہو، تو میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گی. تو بس یہ بدل ہے ہوا الہ کا. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آیا ہو کہ یہ آیت بڑی مشکل لگی ہے. ہاں یہ کیوں مشکل لگی ہے؟ نہیں بالکل مشکل نہیں ہے. ابھی اس کو دیکھیے گا، میں اللہ تو کی شاید میں صحیح نہ کر سکوں. انشاءاللہ. ابھی آپ نے 90% ٹھیک کر دیا ماشاءاللہ، بلکہ 95%. اب اب یہ مبتدا خبر سے مل یہ اچھا یہ ہے کہ نہیں، مبتدا کس کو کہا؟ مبتدا نہیں، میں ویسے کہہ بیٹھی ہوں الہ کو میں مبتدا کر رہی تھی، لیکن ہاں آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. وہ ہاں اصل میں مبتدا ہی تھا. پھر جب لائے نفی جنس آیا، یہ جو آپ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں اس طرح سے بھی کبھی ایک لیکچر الگ سے لیں گے. انہیں نواسخ کہتے ہیں، جو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اور جملہ اسمیہ کے جو مبتدا اور خبر کا جو پیٹرن ہے، جو ان کا نارمل ایک سٹیٹس ہے، اس کو یہ منسوخ کر دیتے ہیں، چینج کر دیتے ہیں اور اپنا حکم جاری کر دیتے ہیں. اس پہ لائے نفی جنس نے کیا کیا؟ مبتدا کو منسوخ کر دیا. چلے کہہ دیں، میں اس کی ڈیٹیل میں آج بالکل نہیں جاؤں گی، حالانکہ لائے نفی جنس کی اپنی ایک بہت ڈیٹیل ہے جو پھر کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ دیکھیں. انشاءاللہ. اسی طرح انا بھی جملہ اسمیہ پر آتا ہے، انا بھی جملہ اسمیہ پر آتا ہے. یہ سارے جو یہ بہت ساری لمبی لسٹ ہے، فی الحال جو نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھیں. انہو میں ہو گیا، اسم انا، لا الہ الا ہوا ہو گیا خبر و انا. جی بالکل. اب باجی دیکھیں، انا یہ ہوا تھا پہلے، یہ بھی مبتدا تھا. انا آیا تو ظاہر انا کے بعد اب ہوا کی منصوب شکل نے آنا ہے، تو اس لیے ہوا آ گیا. تو مبتدا اور خبر پہلے اصل میں وہی ہوتے ہیں. انا آ کر اس کو اپنا
हुक्म जारी कर देगा। इसी तरह ला नफी जिन्स भी मुब्तदा और खबर पर ही आया है, जुमला इस्मिया पर ही आया है, लेकिन अब हम ये नहीं कहेंगे मुब्तदा और खबर, अब हम कहेंगे ला नफी जिन्स की इस्म और खबर और अन्ना का इस्म और खबर, हम इस तरह से बात करेंगे। देखिए अब नहीं समझ आ रही तो बस पक्का पक्का याद कर ले, कुरान पाक में ये बहुत दफा आ रहा है, यहाँ पर हुआ जो है इलाह का बदल बना दे, खबर महजूफ है। मैंने अभी आपको तर्जमा करके बता दिया था कि शुरू में शायद लगे कि ये खबर हुआ बन सकती है, लेकिन ये नहीं बन सकती। हम आगे चल के देखेंगे, जब ये बहुत दफा इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह तो ये हमें आ जाएगा। फिलहाल आज के लिए हुआ को बदल बना ले इलाहा का। बाकी इनके एराब पर भी बात हो सकती है कि हुआ जो है ये तो ज़मीर मुनफसिल है जो कि मरफू होती है, जबकि इलाहा यहाँ पे हालत नसब में है, तो वो फिर कहते हैं कि इलाहा पहले तो मुब्तदा ही था ना, तो मुब्तदा तो मरफू ही होता है, तो हुआ उससे बदल है। अगर ये बात भी मुश्किल लगी है इसको भी छोड़ दे, बस इतना याद काफी समझ आ गए हैं कि हुआ इलाहा का बदल है, खबर महजूफ है और लाए नफी जिन्स अपने इस्म इलाहा, सिर्फ इलाहा मैं कहूंगी, हुआ आके इसके साथ जुड़ गए, हुआ को अलग से नहीं बना, और इलाहा एक चीज हो गए हैं, मुबदल मिन्हू और बदल, लाए और मुबदल मिन्हू अपने बदल से मिलकर लाए नफी जिन्स का इस्म बना। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, आप बहनों से मेरी दरख्वास्त है कि आप माइक अपने म्यूट रखा कीजिए। अच्छा देखिए बाजी, तो इलाहा और हुआ अब एक ही चीज बन गए, इलाहा मुबदल मिन्हू, हुआ बदल, मुबदल मिन्हू बदल मिलकर एक ही चीज बने, और वो क्या बने, लाए नफी जिन्स का इस्म। खबर महजूफ है जो मौजूदन भी हो सकती है, माबूदन भी हो सकती है, और ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब बस इतना है कि लाए नफी जिन्स अपने इस्म और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बनता है। ये जुमला इस्मिया यहाँ पर अन्ना के लिए खबर बन रहा है, क्योंकि खबर हम जानते हैं मुफरद भी आ सकती है, मुरक्कब भी, जुमला भी, शिबु जुमला भी। तो अन्ना का इस्म हु, और जो कि पहले हुआ, खबर ये हो गई अन्ना अपने इस्म और खबर से मिलकर। अच्छा जुमला इस्मिया बना। और नहीं बाजी, ये जुमला इस्मिया नहीं बनता होता है सच। ये जो अन्ना है ना, अन्ना के साथ अगर होता तो जुमला इस्मिया बनता, अन्ना के साथ जुमला इस्मिया नहीं बनता। ये मस्दर की तावील में ले जाता है, ये मुफरद बना देता है चीज को। अच्छा, अब ये अन्ना ला इलाहा इल्लहु अब एक चीज बन गई, मुफरद, सिंगल। इसको जो मर्जी बना ले, फाइल बना ले, मफूल बना ले, इसको मुब्तदा खबर कुछ भी बना ले, क्योंकि तो फाइल अल्लाहु है तो ये मफूल होगा फिर। शाबाश शाबाश, सबसे आसान ये कि ये मफूल बन गया। इसमें वैसे अब एक छोटा सा पॉइंट है कि शाहिदा के साथ बा का सिला आता होता है उसके मफूल के साथ, तो इससे पहले बा महजूफ है, वो नजर आ रहा हो तो ठीक है, वरना महजूफ मानेंगे। आज आयात में एक दो और चीजें भी हैं जो कि होती हैं, अंडरस्टूड होती हैं, नहीं है तो उनको महजूफ मान लेते हैं। तो ये असल में बा हरफ जर यहाँ पर महजूफ है अन्ना से पहले, तो वो बा हरफ जर और ये सारा मजरूर जो है ये मुतल्लिक होगा शाहिदा के। लेकिन ये एक नुक्ता था, मुझ पे बताना फर्ज था, मैंने बता दिया। मेरा ये ख्याल है इनके, मैं आप सब बहनों की आसानी के लिए कह रही हूँ कि आप इसको मफऊल बिही ही बनाएं। तो शाहिदा फेल अपने फाइल लफ्ज़ जलाला अल्लाह, और मफऊल बिही के साथ मिलकर क्या बना, अब ये मफूल बिही के साथ मिलकर जुमला इस्मिया फेलिया और ये मातूफा बन जाएगा। बस यहाँ तक का तर्जुमा कर, यहाँ तक का तर्जुमा। अल्लाह ने गवाही दी, बेशक कोई माबूद नहीं सिवाय उसके। माशाल्लाह, अच्छा भला तो कर लिया आपने। मुझे बताएं क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं होती, ये बस हमें ऐसे ही फील हो रहा होता है। और अगर थोड़ी सी मुश्किल भी होती है तो क्लास में हम डिस्कस कर लिया करेंगे, अगर फिर भी ज्यादा मुश्किल होगी मैं वो चीज छुड़वा दूंगी। यहाँ पर हमारा मकसद सिर्फ इतनी काफी चीजें आज समझ आई हाई हैं। प्रोफाइल ग्रामर करना ही नहीं है, तर्जमा करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं उस वक्त बड़ी घबरा गई थी, मैंने कहा कि ये तो बड़ी मुश्किल है। नहीं नहीं, आप जैसा स्टूडेंट को मुश्किल नहीं कहना चाहिए, फिर बाकी नई स्टूडेंट तो परेशान हो जाएंगी फिर अगर खालिदा बाजी ऐसे कहेंगी। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, और आपने इतना अच्छा किया है माशाल्लाह। अब इसमें ऐसा कीजिए, मुझे सिर्फ वल मलाइकातु वल उलुल इल्म तक करके फिर आपको हम यहीं पर आपसे इजाजत लेके अगले स्टूडेंट की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसका तर्जुमा अभी मैं दोबारा करूंगी, आपने थोड़ा सा आगे पीछे किया, लेकिन मैं आपको फिर भी मैं वो खुश हूँ
اور میں انکریج کروں گی کہ جو آپ نے کیا ماشاءاللہ بہت اچھا کیا. باقی جو میں کر دوں گی جو تھوڑی بہت کمی ہوگی. ایک پوائنٹ ہے, سوچ رہی تھی میں ڈسکس شیئر کروں یا نہ کروں. دیکھیں میں بہت ساری مشکل چیزیں تو ابھی خود بھی سیکھ رہی ہوں. سیدھی بات ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں, قرآن کی اسٹوڈنٹ الحمدللہ. اس میں سے جو تھوڑی بہت آتی ہیں وہ بھی میں آپ لوگوں کے لحاظ کرتے ہوئے بہت ساری چیزیں اسکپ کر دیتی ہوں. جہاں ضروری لگتا ہے نا میں ایک دفعہ کہہ دیا کروں گی, کہہ جایا کروں گی. آپ کو اگر مشکل لگے تو آپ چھوڑ دیا کریں, اور لیکن ایک یہ ہے دفعہ نا کہ سن لیا کریں. اب یہاں پہ ایک جب آپ چھوٹا سا کہتی پوائنٹ ہیں نا ہے, تو ہمیں کئی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. آ جاتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ. ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے, یہ جو انا ہو کی ضمیر ہے نا, اسے ضمیر شان کہتے ہیں. پھر کسی بہن کا مائک دھیان رکھیے گا, اسے ضمیر شان کہتے ہیں. ضمیر شان وہ ہوتی, اگر آپ کو نہیں بھی پتا چلا نا کہ یہ ضمیر شان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت سارے علماء کرام نے اس کے بغیر بھی ترجمہ کیا, لیکن یہ پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں نے کہا ایک بار آپ سے شیئر کرتے ہیں, اس کا ترجمہ بھی مختلف ہوتا ہے. اگر نہیں پتا چل رہا کوئی بات نہیں. ہوتی کیا ہے ضمیر شان؟ وہ ضمیر جو پیچھے جس کا مرجع کوئی نہیں ہوتا, وہ پیچھے کہیں نہیں لوٹ رہی. چونکہ اب اس وقت میرے سامنے پچھلی آیات میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتی, کلاس کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا. یہ پچھلی کئی آیات میں کہیں ذکر نہیں آیا جہاں پہ یہ لوٹے گی. ٹھیک ہے, یہ اور بات ہے کہ آپ اس کو چاہے ٹھیک ہے آپ کہہ دیں کہ یہ اللہ اس میں جلالہ کی طرف جا رہی ہے, لیکن بیسیکلی یہ پیچھے اس کا کہیں ذکر ابھی نہیں ہے کچھ عرصہ تک. ایسی ضمیر کو ضمیر شان کہتے ہیں اگر وہ مذکر کے لیے ہو. ضمیر قصہ کہتے ہیں قاف صاد ہے اگر وہ مؤنث کے لیے ہو. تو ترجمے پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ ترجمے پہ اثر ہوتا ہے کہ پھر ہم ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے, یہ اصل بات یہ ہے. تو اب ترجمہ یوں ہوگا, اللہ نے گواہی دی کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لا نفی جنس ہے نا, پورے جنس کے اوپر حکم کی نفی کرے گا. تو اگر کسی بہن کو مشکل لگ رہا ہے یا نہیں سمجھ آ رہی ضمیر شان کی, میں سچی بات ہے کہ مجھے بھی بعض دفعہ نہیں پتہ چلتا, ٹھیک ہے, تو آپ یوں کریں, آپ آرام سے یوں کر لیتے, اللہ نے گواہی دی کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں. بس سیدھی سی بات ہے, اس پہ کوئی نو مور ڈسکشن. اب ہم آگے چل رہے ہیں. باجی مجھے جلدی سے بتا دیں, والملائکۃ واولو العلم تک کر کے آپ یہاں پہ چھوڑ دیں. باجی کو میری آواز نہیں آ رہی, باجی چلی گئی ہیں. خالدہ باجی شاید چلی سوری گئی. السلام علیکم, میں نے میوٹ کر دیا تھا, آپ بات کر رہی تھی تو میں نے ڈسٹرب. چلے کوئی بات نہیں, اب مجھے بس یہ دونوں بتا دیں ان کو اب کیا بنائیں. شاہد اللہ میں بول رہی تھی تو دیکھا نہیں میں. شاہد اللہ ہو گیا انہ لا سارا الہ ہو گیا. الا ہوا, یہ معطوف علیہ ہوگا. اور والملائکۃ واولو العلم, یہ والملائکۃ معطوف اول وا حرف عطف, اور اولو العلم معطوف علیہ اور معطوف ثانی. ثانی. اچھا باجی آپ نے اس کا کیا, مجھے ایسا لگا آپ نے کیا شاہد اللہ پورے جملے پر عطف کیا, جبکہ جملے کا جملے پر ہوتا ہے. تو آپ یہ مفرد الفاظ ہیں الملائکۃ اور اولو العلم, مرکب بھی مفرد میں کاؤنٹ ہوتا ہے بعض اوقات, تو یہ جملے پہ کیسے عطف ہوگا؟ اور دوسرا یہ اسم ہے, اس کا شاہدہ فعل پر کیسے عطف کریں گی؟ دوبارہ دیکھیں کس پر عطف ہوگا. کہیں آپ ٹھیک نہیں ہیں, اللہ پہ الملائکۃ اللہ معطوف اول ہے, واو عاطفہ, معطوف ثانی, پیچھے معطوف علیہ کون ہوگا؟ اللہ. شاباش ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. میں نے مائک وہ میوٹ کر جلدی دیجئے. سے بس ایک کوئی دم بات نہیں, کیا کوئی تو بات, آپ نے بہت اچھی تیاری کی ہے. یہ اور بات ہے کہ میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے بعض اوقات آیات مشکل ہیں, اب کسی لحاظ سے گرامر کے لحاظ سے ہو سکتی ہیں. ویسے یہ کہ اللہ نے جب کہہ دیا کہ اللہ نے ہمارے لیے, اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا, تو بس پھر انشاءاللہ ہمارا یقین ہونا چاہیے یہ آسان ہے. ہمیں ہو سکتا ہے اللہ تھوڑا تعالیٰ مشکل لگے, آسانیاں پیدا کرے. ہمارا اب سینہ کھول دے اللہ تعالیٰ اس کے لیے. بالکل آمین. بہت اچھا کیا خالدہ باجی, ماشاءاللہ شاباش. یہاں جزاک تک اللہ. مجھے آپ لوگوں سے اولو العلم میں ترجمہ میں اینڈ پہ پھر دوبارہ کر دوں گی. تو باجی آپ مائک میوٹ کر دیجیے. اب میں اگلی اسٹوڈنٹ کو بلاؤں گی. میں اولو کا بتانا چاہ رہی تھی, ایک دفعہ پھر اس کو دیکھ لیتے ہیں. اولو العلم کے میں نہیں باجی, اب میں تھوڑا ڈسکس کر رہی تھی کلاس, آپ مائک میوٹ کر دیجیے. جی مائک میوٹ کر دیجیے. یہاں پر وہ ہے علم والے اور عقل والے بھی ایک جگہ میں نے دیکھا, پھر جو بہت
पढ़े लिखे लोग हैं, इवन साइंटिस्ट भी किसी ने इसका तफसीर में माना लिया हुआ है, लेकिन सब इसमें जो भी अक्ल वाले हैं। अब आप ये देखें, अगर हम इल्म वाले लेते हैं जो देखने में नजर आ रहा है, तो इल्म वालों की अहमियत का अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं। पहले तो इस आयत की अहमियत का अंदाजा करें कि गवाही कौन दे रहा है। अल्लाह ताला गवाही ना भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन्होंने गवाही दी, और मैं इसकी दलील में एक और आयत भी अभी आपसे शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो इसकी अहमियत का अंदाजा यहाँ से आपने करना है। और आगे फिर कितना जोर है, जुमला इस्मिया है और उससे पहले फिर वो अन्ना की ताकीद है और जोर है सारे जुमले में। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला ने भी गवाही दी और फरिश्तों ने और उलुल इल्म ने, इल्म वालों ने। इससे इल्म वालों की अहमियत का अंदाजा करें कि अल्लाह ताला वो किस लेवल पर अल्लाह ताला ने उनको, अल्लाह ताला और फरिश्तों के साथ इस एक मुकाम पर वो इकट्ठे हैं गवाही देने में, और वो गवाही कितनी खास है, कितनी अहम है। अच्छा, उलुल को देख लेते हैं। ये देखिएगा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी, लेकिन फिर एक दफा देखिए। अब है, मुझे था कि रिवीजन हो जाएगी। अस्माए खमसा को जानती होंगी, 5 होते हैं, वैसे असल में 6 होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज्यादा हम अस्माए खमसा कह देते हैं। वैसे अस्माए सित्ता होते हैं वो। अच्छा, तो जो 5 है उसमें अबुन, हमुन, फमुन, अबुन, अखुन, हमुन, फमुन और जू। अब ये जो जू है ना, ये उसकी आगे से जमा है उलू, और उलू जो है वो रफा, और उली नसब और जर। तो इसका मतलब होता है वाले। जू हो तो वाला, और उलू हो तो वाले, और जू की 2 जमा है, जवू भी है, उलू भी है। इसी तरह अगर मोन्नस देखें तो जातू होता है वाली, उसकी मुसन्ना भी 2 है और जमा भी 2 है। कुरान पाक में मुसन्ना में सिर्फ जवाता इस्तेमाल हुआ है, ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। और वैसे भी ये जो उलू और उलातू है ना, ये ज्यादा इस्तेमाल है कुरान पाक में इनका। अच्छा, यहाँ पॉइंट ये था कि ये अबुन है, अखुन है, हमुन, फमुन। असल में अगर ये मुफरद इस्तेमाल हो रहे हैं तो तब ये शक्ल नहीं होगी इनकी। अस्माए खमसा को क्यों कहते हैं कि जब ये मुरक्कबे इजाफी बनकर आएंगे, उसमें मुदाफ बनकर आएंगे, तब इनका एराब हालते रफा में अबू, हालते नसब में अबा, और हालते जर में अबी, अखू, अखा, अखी, हमू, हमा, हमी, इस तरह से हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये मुफरद आए तो ये प्रॉपर अबुन इसका वाहिद होगा और उसका अपना मुसन्ना होगा अबावानी, और उसकी जमा आबा। तो वो अगर मुफरद आए तो अलग पैटर्न है, लेकिन इस सूरत में जब हम अस्माए खमसा की बात करते हैं तो ये तब होती हैं जब ये मुरक्कबे इजाफी में मुदाफ बनकर आते हैं, तब इनकी एराब की हालत और होती है। वरना तो अबुन मुफरद अगर आए तो अबुन, अबन, अबिन, अखुन, अखन, अखिन, काइंड ऑफ इस तरह से होंगे सारे। ठीक है, तो ये उलू ये था। वापस चलते हैं। और अच्छा जी, ठीक हो गया। अगली स्टूडेंट इसमें से मुझे आपसे, अब मैं तर्जुमा इंशाल्लाह एंड पे कर दूंगी, कुछ और पॉइंट याद आया तो देख लेंगे। इनके बाद है ज़ाहरा है, 33 रोल नंबर। फिर 34 है इशरत अकरम। अगर किसी बहन की तैयारी नहीं है या किसी वजह से नहीं सुनाना चाहती, आप खामोश रहिएगा, मैं समझ जाऊंगी, आपका रोल नंबर स्किप कर देंगे। वैसे कोशिश किया कीजिए अपनी बारी पे सुनाने की। और वैसे तो आसानी है आप लोगों के लिए, किसी वजह से क्लास नहीं ले पाती हैं, आप रिकॉर्डिंग सुन लें, लेकिन मैं हर बार कहती हूँ जमात के साथ एक बरकत होती है, जरूर क्लास लेने की कोशिश किया कीजिए। 35 मारिया शौकत, 36 फायजा जाहिद हैं, 37 है आबिदा। बहुत सारी नई बहनें हैं, 30 तक पुरानी बहनें थी, 32 तक अब आगे नई बहनें भी हैं। और हो सकता है बाज दफा वो कंफ्यूज हो रही हो, शाय फील कर रही हो, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि आप सुनाने की कोशिश जरूर किया कीजिए। ये जरूरी है सुनाना भी, और ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए। 38 है सारा, 39 है फरीहा, 40 है जबीन फातिमा, 41 है आयशा अर्जुमन, 42 हबीबा अरशद, 43 सादिया बिनते असगर। ये सब नई स्टूडेंट्स हैं। आप में से कोई भी नहीं सुनाना चाहेंगी? चले ठीक है। 44 है आमिना किरण, 45 है अरीज आरिफ, 46 है अरहमा, 47 है नादिया साजिद। नेक्स्ट है, मैं ये पूरी लाइन
اسکپ کر دوں گی اور میں صرف اتنا کہہ دوں گی کہ ان رول نمبرز میں اگر کوئی سنانا چاہتی ہیں تو وہ سنا دیں کیونکہ اس طرح وقت بہت زیادہ لگ جاتا ہے. 47 کے بعد 48 آصفہ خان, 49 اسما خان. تو ابھی تک جنہوں نے سنایا ہے وہ صرف پرانی اسٹوڈنٹس نے سنایا ہے. دیکھیے آپ کیوں اس میں پریشان ہو رہی ہیں؟ مجھے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کسی آیت میں کوئی گرامرٹیکل انالیسس لیکن ہم نے اس کا ترجمہ بہت آسان کر کے لے کر چلے ہیں الحمدللہ. میڈم ایک عرض کروں کہ انہیں نا آیتیں ڈیوائڈ کر کے دے دیا کریں 5 رول نمبر یا 3 کو, تاکہ وہ تھوڑا سا دیکھ کر آئیں. باجی میرے خیال میں نا آیات اتنی تھوڑی ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر آنی چاہیے. بلکہ مجھے میرا افسوس ہوگا, دکھ ہوگا کہ اگر پورے ہفتے میں کسی کو اتنا بھی ٹائم نہیں ملا, چاہے رول نمبر آئے یا نہ آئے, دیکھنی چاہیے. ہم اس گروپ میں کر کیا رہے ہیں؟ میری طرف سے بہت نرمی ہے سب کے لیے. کلاسز لینا چاہیں لے لیں, نہیں لیتی اٹس اپ ٹو یو. میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے برکت سے میں جس کام جو مجھے ذمہ داری دی ہے میں پورا ہفتہ اس کی تیاری کر کے آ کے بیٹھ جاؤں گی. ایک اسٹوڈنٹ بھی آئے گی میں سن کر اپنا فرض پورا کر کے چلی جاؤں گی. لیکن آپ لوگوں کا کیا؟ نہیں, اس طرح سے نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ کوئی اتنی ہائی پروفائل قسم کی کلاس نہیں ہے جس کی ریکارڈنگ سب دیکھ رہے ہیں. تو ہماری کلاس گروپ ہے, نہیں بھی آ رہا میں کریکشن کر دوں گی. بلکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ تھوڑی سی بھی تیاری ہے, آپ آئیں کوشش کریں, میں آپ کی کریکشن کر دوں گی. یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پرفیکٹ تیار کر کے آئیں اور پھر ہی سنایا جائے. اور یہ پیٹرن یہی رہے گا, سب تیار کیا کریں, اندازہ کر لیا کریں آپ کا رول نمبر آ سکتا ہے, اٹس اوکے, ورنہ سب تیار کرنے کی کوشش ضرور کیا کیجیے. جی کوئی سنانا چاہتی ہیں بیچ میں سے؟ میں نے جتنے رول نمبر بولے ہیں نہیں ان میں نہیں, مجھے آگے جانے دیجیے ایک بار. 49 ہے اسما خان ہے, 50 آمینہ منور. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ گروپ چھوڑ بھی گئی ہوں, ویسے میں نے ساتھ ساتھ رکھا تو تھا اندازہ. اب کتنا آج وقت لگ رہا ہے ہمارا. چلے اینی وے میں یہ نیکسٹ ٹائم پوری لسٹ جو ہے نا یہ پورے رول نمبر اسکپ کر کے میں آپ سے کہہ دوں گی ان میں سے کوئی سنانا چاہے. اپنے رول نمبر سب یاد رکھیے. عائشہ صدیقی ہے 51. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 51 عائشہ صدیقی سنانا چاہ رہی ہیں. باقی سب اپنے مائک میوٹ کر دیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آ جائیں اس آیت کو مکمل کر دیں, بلکہ اب تو بہت تھوڑی رہ گئی. اور یہاں تک ہو گیا. اب آپ قائمن بالقسط تک کریں گے. قائمن یہ ہو رہا ہے, یہ مبتدا. اچھا مبتدا آپ نے کہا. اچھا اچھی بات ہے, آپ بولیں جو آپ کے دل میں آتا ہے, پھر میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں جو مبتدا ہوتا ہے نا عائشہ, وہ حالت رفع میں ہوتا ہے, اس کے اوپر چلے پیش ہوتی ہے. اگر میں آپ کو دیسی انداز میں بتاؤں, ویسے تو مثنیٰ میں جمع میں اعراب کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں, لیکن چلے میں آپ کو یہ واحد ہے تو میں بتا دیتی ہوں. اب یہ قائمن ہے, یہ نصب ہے, یہ مبتدا نہیں بن سکتا. جی استاذہ, یہ مفعول یہ ثانی ہوا, اور یہ مفعول تیسرا مفعول کو کیا کہوں گے استاذہ, وہ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا ہوتا یوں ہے کہ شاہدہ جو ہے نا ہاں اس کا جو مفعول ہے وہ تو ہم نے کر لیا, انہ لا الہ الا ہو. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کسی کا ایک مفعول ہوتا ہے کسی کے دو, لیکن جب انا آتا ہے تو یہ جو انا والا جملہ ہم بنا رہے ہیں, جملہ مفرد جو بھی بنا رہے ہیں, یہ 2 جملوں کے قائم مقام ہو سکتا ہے اگر شاہدہ 2 مفعول ڈیمانڈ کرتا ہے. اگر نہیں ہمیں پتہ ہم ڈکشنری سے ہیلپ لے سکتے ہیں. تیسرا نہیں ہے, اور یہ قائمن اس کا مفعول نہیں ہے. یہ آپ کو میں بتا دیتی ہوں, یہ تھوڑی مشکل ہوگی شروع میں, بہنوں کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ حال ہے. لیکن آپ نے بالکل ٹھیک کیا, جب کوئی منصوب چیز دیکھیں, منصوب اسم دیکھیں, تو سب سے پہلے مفعول بھی کا سوچیں, اس کے بعد مفعول بھی کے بعد آپ حال کا سوچیں, تو یہ حال بن رہا ہے. اس کے بعد پھر تمییز وغیرہ جو بھی ہے میں آپ کو بتا دیا کروں گی. اب یہ قائمن جو ہے یہ ہے قاف واو میم, اور یہ وہ فاعل ان کے وزن پر ہے. اسم الفاعل اس میں مفعول آتے ہیں آپ کو عائشہ؟ جی جی ٹھیک ہے, تو یہ جو ثلاثی مجرد سے آتے ہیں نا وہ قائم الفاعل ان کے وزن پر, یہ اسم الفاعل ہے. اسم الفاعل ان 7-8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہو سکتے ہیں, تو بالقسط جار مجرور کو قائمن کے متعلق کر دیں گے. تو یہ جو اسم الفاعل وغیرہ ہوتے ہیں نا, اسم الفاعل, اسم المفعول, یہ صفت مشبہ, اور یہ اس میں تفضیل, مبالغہ, یہ سارے مصدر, انہیں صیغہ صفت کہتے ہیں.
تو یہ ان کا فائل بھی ہوتا ہے, ان کا مفعول بھی ہو سکتا ہے, متعلق بھی ہو سکتا ہے. یہ اپنے فائل, مفعول, متعلق اس کے ساتھ مل کر لکھ لیں کہ شبہ جملہ اسمیہ بنتے ہیں. مشکل لگ رہا ہے چھوڑ دیں, لیکن میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ قائمن بالقسطی یہ شبہ جملہ اسمیہ بنے گا, کائنڈ آف یہ ایک حصہ بن رہا ہے, یہ پورا جملہ نہیں بنے گا. اور قائمن کے متعلق کر دیں بالقسط کو, تو قائمن اپنے متعلق کے ساتھ مل کر فائل اس کے اندر ہی ہم کاؤنٹ کریں گے. میں ابھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. قائمن اپنے متعلق بالقسط کے ساتھ مل کر مفعول تو نہیں بن رہا, اس کو حال بنا دیں گے. اللہ لفظ جلالہ کا بھی بن سکتا ہے, اور ایک رائے ہے کہ یہ ضمیر شان ہو کا بنتا ہے. جن کا بھی بن رہا ہے, آپ دونوں میں سے جو آپ کو سمجھ آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا بنا لیں. چلیں, ان کا حال یہ ہے, کیونکہ اگر آپ یہاں یہ واحد ہے, اگر آپ نے تھوڑا بہت حال کا کچھ یاد ہو بیسک میں, حال جو ہوتا ہے وہ واحد جمع میں پیچھے اپنے ذوالحال کو فالو کرتا ہے, تو یہ واحد ہے تو یہ اللہ کا ہی بنے گا, الملائکہ اور اولو العلم کا نہیں بنے گا. اچھا, ایک اور پوائنٹ بھی تھا یہاں پر کہ اگر ہم اس کو ہوا, اچھا چلے چھوڑ دیں, میں تھوڑا کہ آپ کو مشکل نہ لگے, بس اتنا یاد کریں. یہاں تک سمجھ آئی آپ کو؟ تو یہ ہم نے لفظ جلالہ اللہ تعالیٰ کا حال بنا دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ واحد ہے. قائمن, قائمونہ ہوتا تو ہم الملائکہ اور اولو العلم کو بھی ساتھ شامل کر لیتے, اب ہم ان کو نہیں شامل کریں گے. ویسے وہ اس کا فائل بن رہے ہیں سب مل کر, لیکن حال صرف اللہ کا. تو قائمن کیا ہوتا ہے؟ قائمن ویسے تو بہت سارے معنی ہوتے ہیں اس کے, کھڑے ہونا, اور یہاں پہ یہ جو اسم الفاعل ہوتا ہے نا, یہ کام کرنے والا ہوتا ہے, تو کھڑے ہونے والا. لیکن یہاں پہ صرف کھڑے ہونے والا نہیں, یہاں پر ہوگا نگرانی کرنے والا, یا انتظام چلانے والا, یا قائم رکھنے والا. کس کو قائم رکھنے والا؟ عائشہ, کس کو قائم رکھنے والا؟ بالقسط. ٹھیک ہے, قسط کو قائم رکھنے والا. اچھا, قسط کا کچھ بتائیں گے, کچھ آپ کے ذہن میں ہو؟ میں بتاؤں؟ نہیں باجی, میں ابھی اگلے رول نمبرز کی طرف جاؤں گی, اور جو اس میں سے اگر کوئی تیاری کر کے آئی تو بتا دیں گے, کوئی بات نہیں. اب میں نے کہا نا اپنی کلاس ہے, اس میں اٹس اوکے, ان کو بھی سوچنے دیں. قسط کیا ہے, کچھ بتائیں آپ عائشہ. باقی سب بہنیں مائک میوٹ کر دیجئے, مجھے سب سے سننا ہے, میرا دل چاہتا ہے سب سنائیں. جار مجرور ہو کے قائم کا نہیں, متعلق ہو جار رہا مجرور ہے. ہو کے قائمن کے متعلق ہم نے کر دیا, اور پھر قائمن اپنے متعلق کے ساتھ مل کر ہم نے حال بنا دیا اللہ ذو الحال کا. مشکل لگ رہا ہے تو بھی چھوڑ دیں, کوئی بات نہیں. میں پوچھ رہی, صرف یہ پوچھ رہی, قسط آپ کے ذہن میں کیا ہے, قسط کیا ہے؟ کوئی مطلب آپ نے دیکھا, کوئی ڈکشنری میں کچھ آپ کو یاد ہو, قرآن پاک میں کہیں پڑھا ہو, کچھ تیاری کرتے دیکھا ہو؟ نہیں استاذہ. اچھا, آپ نے نہیں دیکھا. چلے اس کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں, مائک میوٹ کر دیں, اس کا میں بتا دیتی ہوں. اور یہاں تک پہلے میں ترجمہ کر دوں. اللہ نے گواہی دی, بے شک حقیقت یہ ہے, اگر میں ضمیر شان کر کے کر رہی ہوں, نہیں تو بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اور فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی. آگے, اس حال میں کہ قسط پر قائم. اچھا, اس کی بہت طرح سے کر سکتے ہیں قائم بالقسط کو. اس کا یوں بھی کر سکتے ہیں کہ قسط کہتے ہیں عدل کو. میں ابھی آپ کو انصاف, عدل اور قسط کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گی انشاءاللہ. تو ترجمہ پہلے دیکھ لیں. اس حال میں کہ قسط پر, میں قسط کو قسط ہی ابھی کہہ رہی ہوں, عدل ہے ویسے بھی, اور عدل اور انصاف اور قسط سب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. اس حال میں قسط پر قائم ہے, یا اس حال میں کہ قسط کو, عدل کو قائم کرنے والا ہے, یا اس حال میں کہ قسط کے ساتھ قائم کرنے والا ہے. یعنی کہ ہر چیز کو, اس کائنات کا جو نظام ہے وہ انصاف پر نہیں, عدل پر ہے. ابھی جب اس کو آپ کو میں بتاؤں گی تو پھر آپ دیکھیے گا, ہمارا جو دین ہے وہ بھی عدل کا ہے, اور جو کائنات کا نظام ہے وہ بھی عدل کا ہے. اللہ تعالیٰ جس طرح لے کے چل رہے ہیں سارے سسٹم کو, وہ عدل کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں. پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں, پھر آگے چلتے ہیں.
یہ آپ لوگوں کی نظر سے بھی شاید گزری ہوگی, میری نظر سے ایک بار گزری تھی, تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کبھی موقع ملے گا تو آپ لوگوں سے اس کو شیئر کریں گے انشاءاللہ. دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے انصاف. انصاف نصف سے ہے, ہاف ہاف 50-50. قرآن پاک میں انصاف کا لفظ استعمال نہیں ہوا, قرآن پاک میں عدل یا قسط استعمال ہوا. عدل اور قسط دونوں ہی بیسیکلی, وہ بھی ہم اردو میں دونوں کا انصاف بھی کر دیتے ہیں, عدل بھی کر دیتے ہیں, لیکن آج تھوڑا سا فرق سمجھ لیجیے. عدل اور قسط ہوتے ہیں کسی کو 50-50, ضروری نہیں ہے کہ 50-50 دیا جائے, اس کے حق کے مطابق دینا, اس کی ضرورت کے مطابق دینا, یہ عدل ہوتا ہے. اب آپ پکچر میں دیکھیں, لیفٹ سائڈ میں ہم نے انصاف کیا, ہم نے 3 لوگوں کو ایک ایک باکس دے دیا جس پہ کھڑے ہو کے وہ دیکھ سکتے ہیں, یہ انصاف تھا, ایکویلٹی. لیکن اب عدل دیکھیں, عدل یہ ہے کہ جو چھوٹا ہے, جو نہیں دیکھ پا رہا, اس کو 2 دے دیں, جو ایک سے دیکھ سکتا ہے اس کو 1 دے دیں, جو بغیر ان کے دیکھ سکتا ہے اس کو مت دیں. یہ ہے عدل, ضرورت کے مطابق, اس کے حق کے مطابق, یہ عدل ہوتا ہے. پھر عدل کے معنی جو ہے نا قرآن پاک میں بہت جگہ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہ اعتدال, جو توازن تناسب ہوتا ہے نا, اس معنی میں بھی آیا ہے. معاوضہ, بدلہ, فدیہ, مثل, یہ بہت معنوں میں استعمال ہوا. جہاں کبھی آئے گا انشاءاللہ ہم اس کو پھر ڈسکس کر لیں گے. بیسیکلی عدل میں بدلہ ہوتا ہے. ایک اور رائے تھی کہ عدل, مجھے بڑی وہ بھی اچھی لگی, عدل ہوتا ہے جو کھلے عام ہوتا ہے, قسط ہوتا ہے کہ جو کھلے عام بھی ہوتا ہے, چھپے بھی ہوتا ہے. اس کا کبھی اگلی کسی آیت میں ذکر آئے گا تو زیادہ کھول کے بتاؤں گی انشاءاللہ. اب قسط کو دیکھ لیں. قسط یہ ہے, وہ بھی عدل ہے, لیکن اس میں ایک وہ ہر حال میں عدل ہے, ہمیشہ عدل ہے, اور بیسیکلی جو حق کے مطابق دینا ہے نا, حق کے مطابق, وہ قسط ہے. عدل میں چونکہ اور بھی بہت سارے معنی آ جاتے ہیں, عدل میں تھوڑا بدلے کے بھی معنی آ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے آج آپ کو یہ تھوڑی سی باتیں کنفیوز کر رہی ہوں, لیکن کم از کم آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ انصاف اور عدل ایک چیز نہیں ہے. اب اس کی میں ایک اور سلائڈ تھی, وہ بھی مجھے بہت اچھی لگی, اس کو دیکھیے گا. یہ میں آپ سے تھوڑا پڑھتی ہوں, تو میں امید کرتی ہوں کہ آج اس کو سمجھیں گے. پتہ کیا, جب ان چیزوں کو سمجھیں گے نا, پھر جب میں اس آیت میں آپ کو دوبارہ بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کس لیول کے عدل کے ساتھ اس کو قائم رکھے ہوئے یا قائم کرنے والے, تو پھر آپ کو مزہ زیادہ آئے گا, آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. یہ انصاف نہیں, عدل. یہاں وہی لکھا ہے کہ نون صاد فا بابی فا کا مزہ. خیر یہ چیزیں میں انشاءاللہ کلاس میں شیئر کر دوں گی, آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں بھی وہی ہے کہ نصف ہوتا ہے اور ایک عدل ہوتا ہے. عدل میں زیادہ تر بدلہ دینے کا مفہوم ہے, اور عدل کے بہت سارے اور معنی ہیں, لیکن بیسیکلی عدل انصاف نہیں ہے. عدل حق کے لحاظ سے دینا ہے, اور قسط بھی یہی ہے, لیکن قسط تھوڑا ہائی لیول کا ہے, آپ بس اتنا سمجھ لیں. لیکن ہے اس میں بھی حق کے حساب سے دینا. اور ایک میں نے آپ کو فرق بتا دیا کہ جو عدل ہوتا ہے وہ کھلے عام ہوتا ہے صرف, اور قسط چھپے بھی اور کھلے بھی ہوتا ہے. اب انہوں نے مثال بڑی پیاری دی ہے. انہوں نے کہا ایک مزدور ہے, اس کے پاس وہ 10 لوگوں کی کفالت کر رہا ہے, اور ایک مزدور ہے 5 لوگوں کی کفالت کر رہا ہے. میں نے اس کو 1500 روپے دینے ہیں. انصاف کہتا ہے 750 750 دے دیں, عدل کہتا ہے نہیں, جو زیادہ لوگوں کی کفالت کر رہا ہے اس کو آپ زیادہ دے دیں, اس کو جیسے 1000 دے دیں, اور جو کم لوگوں کی کفالت کر رہا ہے اس کو 500 دے دیں. یہ عدل ہے, اور یہ قسط ہے, اور یہ مختلف ہے انصاف سے. اور جو قسط ہے وہ تو بالکل ہائی لیول پر ہے. بس اتنا ہی, باقی کبھی جب آگے آئے گا انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کریں گے. لفظوں کو جب سمجھیں گے نا, تو پھر جو اس کا مزہ آتا ہے آیت کا ترجمہ کرنے میں. اور آپ اس آیت کی آپ اہمیت دیکھیں. اس آیت کو میں آپ ایک اور جگہ بھی قرآن پاک سے دیکھتے ہیں. یہ دیکھیں, ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کہا, یہ چھوٹی بات نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں, اور پھر ساتھ فرشتے بھی دے رہے ہیں. اور ہمیں نہیں علم کے فرشتوں کا کس انداز میں گواہی دیتے ہیں, کیا ان کا حساب ہے, لیکن بس ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے گواہی دی ہے تو ان آیات کی اہمیت کو سمجھیں. یہ سورہ النساء آیت نمبر 166, میں صرف ترجمہ کر دیتی ہوں. لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے آپ کی طرف نازل کیا, کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے, اور فرشتے شہادت دیتے ہیں, اور اللہ کافی گواہ ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جو نازل کیا ہے, جو قرآن, جو بھی علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا, اس کی گواہی دے رہے ہیں. تو اللہ کی گواہی دی, جس چیز پہ انہوں نے دی وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور اسی طرح آج کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ اچھا, قرآن پاک میں نا جو جن چیزوں پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے, وہ ان میں ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو شرک سخت ناپسند ہے.
اللہ ताला ने इस चीज पे इतना जोर दिया है, बहुत सारी आयत हमें इस पे मिलती है जो कि मक्की सूरतों में ज्यादा खुसूसन ये हमें तज़किरा मिलता है। तो इस चीज पे अब उन्होंने बहुत सारी आयत में बगैर गवाही के भी ये कहा, लेकिन इस आयत में गवाही के साथ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अल्लाह ताला के साथ फरिश्ते और इल्म वाले भी गवाही दे रहे हैं इस हाल में कि अल्लाह ताला अदल कायम रखे हुए हैं, कायम करने वाले हैं, अदल के साथ कायम करने वाले हैं, यानी कि निगरानी करने वाले हैं, इंतजाम चलाने वाले हैं। चले बस इतना। अगला इस आयत को मैं पूरा कर देती हूँ। इसमें ला इलाहा इल्ला हुआ या हु पढ़ ले अगर आप यहाँ पे पॉज कर रही हैं। तो ये फिर दोबारा आ गया। अब ये क्यों आया? ये पूरा जुमला दोबारा आ गया। कोई ये ताकीद के लिए आया। अब अंदाजा करें इस आयत में पहले भी अन्ना के साथ ताकीद, फिर अल्लाह ताला की गवाही, और फिर वही चीज अल्लाह ताला ने दोहराई। आप इसकी ताकीद का अंदाजा करें। ये जो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं ना, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमें अंदाजा हो इस आयत में। तर्जुमा हो सकता है बड़ा आसान है, हम करके गुजर जाएं, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि अल्लाह ताला ने अपनी गवाही दे रहे हैं, फिर ताकीद पर ताकीद हो रही है। तो इसके बाद ये है कि ये दोबारा आ गया, इसको मैं नहीं रिपीट कर रही। आगे अल अजीज अल हकीम, ये अल्लाह ताला के दो नाम हैं। अल अजीज को बहुत जगह यही तर्जुमा किया है। फिलहाल मैं सिंपल लेकर चलूंगी, कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के नामों को भी थोड़ा तफसील से देखेंगे। ये होता है गालिब, और जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी वाला, और अल हकीम होता है हिकमत वाला। और हिकमत का आप लोगों को अंदाजा होगा, हिकमत जो है वो अक्ल से आगे एक और चीज है। किसी चीज को उसकी अपनी जगह पर रखना, सही वक्त पर सही फैसला करना, कहाँ क्या कहना है क्या करना है। ये हिकमत की बहुत सारी डेफिनेशन है। यहाँ खूबसूरत बात ये है कि जो अजीज होता है ना दुनिया में, जिसको थोड़ी सी भी अथॉरिटी या पावर मिलती है, वो अक्सर गलत फैसले करता है। लेकिन अल्लाह ताला ने एक तो कहा कि सारी अथॉरिटी अल्लाह ताला की है, पावर अल्लाह ताला की है। दूसरा, वो ऐसी वैसी अथॉरिटी नहीं है, वो विजडम के साथ है, बल्कि विजडम छोटा लफ्ज है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ विजडम, वो हिकमत के साथ। तो ये एक चीज गौर किया करें, जब किसी आयत में अल्लाह ताला के नाम आते हैं ना, तो उसके एंड पर वो उनका उस ताल्लुक उस आयत से भी होता है और वैसे भी होता है, तो उसका कोई ना कोई उसके साथ लिंक होता है। खैर, इसका मैं सबका एक दफा तर्जुमा करके थोड़ा सा ताकीद को दोहरा लेते हैं, फिर अगली आयत की तरफ चलते हैं। अल्लाह ताला ने गवाही दी कि बेशक उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, और फरिश्तों ने और इल्म वालों ने भी, ये सब फाइल ही है। आप ये भी कह सकते हैं कि अल्लाह और फरिश्तों और इल्म वालों ने गवाही दी, आप यूं भी कर सकते हैं। इस हाल में कि वो अदल पर, मैं अदल कहूंगी अब, उर्दू में अदल और इंसाफ हम एक ही चीज समझते हैं, तर्जमा कर लेते हैं, और इस तरह से किया गया है, चल भी जाता है, लेकिन फर्क ज़हन में रखिएगा। इस हाल में कि अदल पर या अदल पर कायम है, या अदल को कायम करने वाला है, या अदल के साथ कायम करने वाला है, हर चीज को, कायनात के हर मामले को, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल अजीज है, अल हकीम है। यह एक छोटा सा पॉइंट है, ला इलाहा इल्ला हु ये अलग जुमला इसमें है, और अल अजीज अल हकीम का हुआ यहाँ पर महजूफ है, वो मुब्तदा है, ये दोनों खबरें हैं। तो वो मैं तर्जमा करूंगी, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ला इलाहा इल्ला हु अलग कर दिया, आगे हुआ मैं महजूफ मान के तर्जमा करूंगी, वो अल अजीज है, अल हकीम है। और यहाँ अच्छा जी, किसी बहन का कैमरा ऑन है, काइंडली ख्याल कीजिए, कैमरा और माइक सब म्यूट रखें, ऑफ रखें। अच्छा, वो अल अजीज है, अल हकीम है, लेकिन अब यहाँ पे खबर मारफा आ रही है, तो मैं यहाँ हसर पैदा हो रहा है, मैं तर्जमा करूंगी, वो ही अल अजीज है, बहुत गालिब, जबरदस्त, अल हकीम है, कमाल हिकमत वाला, बहुत हिकमत वाला। ये दोनों फाइलुन के वजन पर हैं, जो कि सिफत मुशब्बा का भी वजन है, मुबालगे का भी वजन है। इस वजन पर जब कोई इसम आता है, तो जब अल्लाह ताला के साथ ये आते हैं तो हमेशा मुबालगा होता है, और वैसे जरूरी नहीं है कि मुबालगा हो, कहीं और इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन जब इस्तेमाल होते हैं इनका तर्जमा या इसमुल फाइल के तौर पे करते हैं या इसमुल मफूल के तौर पे करते हैं। मैंने इसमुल फाइल के तौर पे किया, और कि ये करने वाला है, ये करने वाला है, क्योंकि जरा अल अजीज जबरदस्त है। नहीं, यहाँ पे मैंने जरूरी नहीं है कि इसमें फाइल के तौर पर, इसमें मफूल के तौर पर आप कह लें, ठीक है, आप खुद अंदाजा कर लें, अगर करने वाला है तो इसमें फाइल के तौर पर,
اور نہیں تو اسم مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہے بس. اور اس کا ترجمہ میں نے کر دیا. اب تھوڑا سا آپ بہنوں سے تاکید کو ریوائز کر لیتے ہیں. پچھلے اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوئی کئی دفعہ ہم نے ریوائز کیا تھا, آج نئی بہنیں بھی تھوڑا دیکھ لیں. قرآن پاک میں تاکید کے بہت سے اسلوب ہیں جس میں سے میں تھوڑے سے جلدی سے بتا دیتی ہوں. جیسے انا اور انا آ جاتے ہیں, تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اور وہ جو حروف زائد آ جاتے ہیں, تاکید پیدا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جملہ اسمیہ میں تاکید آپ نے پڑھی ہوگی کہ انا سے لام تاکید سے ہوتی ہے. جملہ فعلیہ میں آپ نے تاکید پڑھی ہے, ماضی میں کیسے ہوتی ہے, قد کے ساتھ یا اللہ قد کے ساتھ. اور مضارع میں کیسے ہوتی ہے, اس میں بھی لام تاکید کا اور وہ نون ثقیلہ یا خفیفہ آتے ہیں. تو دیکھیں کتنے اسلوب ہیں, اور بھی بہت سارے پھر کبھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. لیکن ایک اسلوب اس طرح سے بھی ہے کہ بعض دفعہ وہ لفظی اور معنوی دو طرح سے اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. بعض اوقات ایک لفظ دوبارہ آ جاتا ہے اور تاکید پیدا کرتا ہے. بعض اوقات ایک جملہ دوبارہ آ جاتا ہے اور تاکید پیدا کرتا ہے. اسے کہتے ہیں لفظی تاکید. اس میں آپ اس کو میں کلاس میں شیئر کروں گی, ڈیٹیل سے پڑھ لیجئے گا. اس میں جیسے اسم انہوں نے ریپیٹ کیا تو جا زیدن زیدن, زید دوبارہ آ گیا تو زید کی ہی اس نے کر دی تاکید. یہاں پر اسم نے تاکید کی. پھر کبھی فعل تاکید کر سکتا ہے, جیسے جالسا جالسا زیدن, اب فعل کی تاکید کر رہا ہے, حرف کی کر سکتا ہے, جملہ پورے جملے کی تاکید. یعنی کہ اسم بھی کر سکتا ہے, فعل بھی, حرف بھی, پورا جملہ بھی. کوئی چیز جب دوبارہ دہرائی جاتی ہے تو وہ ایسے ہی نہیں دہرائی جاتی, بلا وجہ نہیں کوئی لفظ دہرایا جاتا. جیسے بہت دفعہ آپ نے قرآن پاک میں دیکھا ہوگا سیعلمون, کلا سیعلمون, ثم کلا سیعلمون. تو کیوں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے چیزیں؟ وہ تاکید کے لیے. ہم تو بس پڑھ کے گزر جاتے ہیں, لیکن وہ اس میں بہت زور ہوتا ہے اس وقت. یہ ہو گئی لفظی تاکید. ایک ہوتی ہے معنوی تاکید, اس میں یہ 5-6 لفظ ہیں, یہ یاد کر لیجئے گا اگر آپ شوق رکھتی ہیں. کل نفس عین اجمع کلا کلا کلتا. یہ آپ دل کرے تو کر لیں یاد, نہیں تو جب کبھی آیا کریں گی میں آپ کو بتا دیا کروں انشاءاللہ. بس آج کے لیے اتنا ہی. اب ہم اپنی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. جی میں رول نمبر بلاتی ہوں, کوئی بہن ان میں سے آنا چاہتی ہے ٹھیک ہے, نہیں تو پھر پرانے اسٹوڈنٹ سے رول نمبر 1 سے دوبارہ ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں آپ سب بہنیں پڑھا کریں, میں صرف اتنا ہی کہہ سکتی ہوں. میں سختی نہیں کرنا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ کوئی بہن چاہے سال میں ایک دفعہ بھی اگر کلاس لینے آتی ہے تو موسٹ ویلکم. میری خواہش ہے, میں لوگوں کو قرآن پاک سے جوڑنے والا بننا چاہتی ہوں, اللہ کرے. تو لیکن یہ تھوڑا سا آپ بھی خیال کیجئے, اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہے اس کی ناشکری نہ کیجئے. ہمیں نہیں پتا ہوتا, ہم ناشکری کر دیتے ہیں, تو یہ چیز غلط ہے. تیاری کیا کریں, چاہے کسی نے بھی سنانا ہے, 2-3 تو آیات ہیں, پڑھ لیجئے. باعث رحمت ہے, باعث برکت ہے, پڑھ لیں. میں سنوں یا نہ سنوں تو ضرور پڑھا کریں. اچھا جی, رول نمبر 52 سائمہ سعدیہ ہیں, 53 ہیں عائشہ کنول, 54 بنت عبدالرزاق, کائنڈلی اپنے مائک میوٹ رکھیے. 55 ہے دانشتہ, 56 ہے سلمہ بیگم. مجھے لگتا ہے کہ وہ بہنوں کا یہی اندازہ ہوگا کہ وہ آج ہماری باری مشکل ہے, تو کوئی بات نہیں, لیکن آئندہ سے تیار کیجیے. 57 فائزہ سہیل. ہینڈ ریز کیا ہوا, میں کر دوں؟ بیٹا مجھے ایک بار رول نمبر بلانے دیجیے تاکہ جی کسی ٹھیک ہے. کو گلا نہ ہو کہ رول نمبر نہیں آیا ان کا. مجھے بھی تو کوئی حجت نہ رہے ان کے پاس, ٹھیک ہے. مجھے بھی سچا ہونا ہے کہ میں نے تو رول نمبر بلائے ہیں, میری طرف سے میں نے رول نمبر دیے ہیں, اللہ کی توفیق سے میں نے رول نمبر اناؤنس کیے ہیں. میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں گی انشاءاللہ. 57 ہے فائزہ سہیل, 58 ہے گلناز, 59 ہے فرح, 60 ہے السلام علیکم نبیلہ. رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون آئی ہیں؟ میم گلناز میرا آئی. نام گلناز ہے جی. آپ نے مجھے کیا رول نمبر دیا؟ میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم ہی ہے. اچھا گلناز, میں نے آپ کا رول نمبر لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب میں نے آپ کو پہلے دے دیا تھا. آج مجھے موقع ہی نہیں ملا دوبارہ دیکھنے کا. چلیے 58 یاد جی رکھیے گا, ٹھیک ہے. 58 جی ٹھیک ہے. ہاں ٹھیک ہے, 58 سب پہلے اپنے رول نمبر یاد رکھا کیجیے. جی رول نمبر 60 میم نبیدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ میم اللہ وبرکاتہ. 47 میرا رول نمبر ہے, تو میرا بھی آپ نہیں. سنانا چاہیں گی؟
میں کوشش کروں گی. ٹھیک ہے, رول نمبر 47 آ جائے. ان کے بعد 61 سے میں دوبارہ رول نمبر بلانا شروع کروں گی. باقی سب بہنیں میوٹ کر دیجیے. تھوڑا سا آپ سنا دیں, باقی میں آپ کے ساتھ بول دوں. چلے جی, اگلی آیت, آیت نمبر 19 سورہ آل عمران, شروع کیجیے. جی. ان الدین عند اللہ الاسلام. آپ ملا کر پڑھی ہیں نا, تو ان الدین پڑھیے. ٹھیک ہے میم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما ٹھیک ہے, اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب. جی ٹھیک ہے. انا آ گیا, جی تو میم. انا آتا ہے تو نادیہ کیا دیکھتے ہیں؟ جی میم, یہ جملہ اسمیہ ہے اور انا خواتوہا سے تاکید کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے, جب انا آتا ہے تو اس کا ایک اسم ہوتا ہے, ایک خبر ہوتی ہے, اور وہ اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جاتا ہے. جی اسم بالکل. ڈھونڈیں گی اور خبر ڈھونڈیں گی. جی میم. الدینہ جو ہے یہ اسم انا ہے, اور عند اللہ الاسلام یہاں تک یہ خبر ہے. ماشاء اللہ. اچھا, الاسلام تو خبر ہوگی, عند اللہ کو آپ کیسے جسٹیفائی کریں گی خبر کو, کہ اس کی خبر تو مرفوع ہوتی ہے, وہ الاسلام ہوگی. میم یہ مرکب اضافی ہے اور عندہ ظرف ہے, اس لیے یہ نصب حالت میں نظر آ رہا ہے. نصب ہے تو نہیں, خبر تو نصب میں نہیں ہوتی نا. نہیں حالت میم, نصب. جب وہ مضاف بن کے آتے ہیں تو پھر وہ نصب میں آتا ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن یہ انا کی خبر نہیں ہم بنائیں گے اس کو. اچھا صحیح. آپ اس کو یعنی کہ دیکھیں, انا کا اسم ہو گیا الدینہ, کیونکہ وہ جی حالت نصب میں ہے, اور انا کا اسم نصب حالت نصب میں ہوتا ہے. الاسلام ہوگی خبر, کیونکہ انا کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. تو عند جی اللہ کو یا آپ الدینہ کے لیے حال بنا لیں, معرفہ کے بعد شبہ جملہ آ رہا ہے, یا الاسلام خبر کے لیے متعلق خبر بنا لیں, یہ آسان. اب ترجمہ ٹھیک ہے. کریں, جی پہلے اسم انا کا کریں, تو پہلے آیا ہے. بالکل. اسم انا کے لیے بے شک کا ہم ترجمہ لے کے آئیں گے. الدینہ دین, عند اللہ اللہ کے قریب, الاسلام اسلام ہے. ماشاء اللہ, شاباش. صرف ایک پوائنٹ ایڈ کروں گی, الاسلام معرفہ آئی ہے خبر, تو حسر پیدا ہوگا, تو اسلام ہی ہے. جی میم. زور ہے اس بات پہ. اچھا, جی یہاں میم. پہ آپ نے اندر ظرف کا بالکل ٹھیک, ماشاءاللہ. اچھا, یہاں پر یہ اس ظرفیت کا ہم ترجمہ یوں کریں گے, اصل میں یوں بنتا ہے کہ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ دین یا مقبول دین. ٹھیک ہے, باقی آپ یوں بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے. کیا با, یہ جملہ اسمیہ ہو گیا. آگے چلیں. جی, واو عطف آ رہا ہے. مختلفہ, نہیں کوئی اختلاف. ماں یہ کون سا ہے, ماں نفی ہے. یہ کیسے پتا چلا آپ کو نادیہ؟ میم یہ مجزوم ہونا چاہیے تھا اگر وہ مائے نہیں ہوتا تو. نہیں میری پیاری بیٹی, مائے نہیں کوئی نہیں ہے, وہ لا ہوتا ہے. لائے میم یہ نفی اور لائے نہیں, یہ صرف نافیہ ہوتا ہے, اور یہ کوئی چینج نہیں کرتا. ہمیں جی اس لیے پتا چلا, اس کے بعد اللہ آیا ہے. اللہ جب آ جائے ماں کے بعد, وہ باقی ساری آپشنز کو بلاک کر دیتا ہے. اب 99% چانسز ہے کہ یہ ماں نافیہ ہی. جی میم, پہلے بھی مجھ سے یہی اور سیم. یہ حسر پیدا ہوگا, اللہ سے پہلے ماں آ جائے, ان آ جائے, لا آ جائے, بہت لمبی لسٹ ہے, بس فی الحال اتنی. تو یہ حسر پیدا ہوتا ہے, اور پتہ بھی چل جاتا ہے ہمیں کہ یہ ماں نافیہ ہے. ہمیں ماں کا بھی پتہ چل گیا, اور ماں اور اللہ کے کمبینیشن سے. اب حسر کا ترجمہ میں آپ کو اینڈ پہ کر کے بتاتی ہوں. ماں نافیہ ہو گیا. آگے اختلاف, آپ کچھ بتائیں گے اس کے بارے میں؟ میم یہ اختلاف, یہ فا ہو گیا مادہ, باب جی افتعال ہو گیا اختلافا. اور اس کا چلے مجھے فائل بتا دیں. ہوا فائل ہوگا. ہوا فائل ہوگا. اگر ہم اس کا ہوا بنا لیتے, جو کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہو سکتا ہے, کیونکہ پہلا اور چوتھا سیگا میں ہوا ہیا ہو سکتے ہیں, اندر بھی ہو جی سکتے ہیں اور باہر بھی. تو اب لیکن چونکہ پہلا ہے, پہلا اور چوتھا میں باہر بھی سیگا, یعنی کہ ظاہر بھی ہو سکتا ہے. اس کا فائل تو آگے بھی دیکھ لیتے ہیں. جی, اللہ زینہ رفع حالت میں, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے فائل. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ حالت رفع میں, کیونکہ یہ مبنی ہے. مبنی کو حالت رفع نہیں کہیں گے, ہم کہیں گے کہ یہ, ہم اس کو محلن مرفوع مان سکتے ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں یہ حالت رفع. ٹھیک ہو گیا.
ویسے یہ مبنی ہے. تو اللہ زینہ موصول اپنے صلہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ میم اوت الکتابہ یہاں تک ہوگا یا اللہ زینہ اوت الکتابہ ایکچولی یہ سارا اینڈ تک جائے گا بینہم تک. اچھا ٹھیک. ٹھیک ہے. اور نہیں اوت الکتابہ تک ٹھیک ہے. اللہ زینہ اوت الکتابہ موصول صلہ بنا کے اس کو ایک چیز بنا لیں گے, پھر اللہ کے بعد جو آتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پھر اس کو کیا کریں گے. ٹھیک ہو جی گیا. اللہ زینہ اوت الکتابہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. موصول صلہ مل کر اسے کیا بنائیں گی؟ میم یہ موصول اور صلہ مل کر یہ اس کی وہ بنے گی اختلافہ کے لیے فاعل بنے گا. فاعل بنے گا. کیونکہ یہ جو موصول صلہ ہے اللہ زینہ یہ وہ ہے مبنی کو آپ اس کے محل جگہ کے مطابق آپ اس کو مرفوع بھی کہہ سکتی ہیں, منصوب بھی کہہ سکتی ہیں, مجرور بھی کہہ سکتی ہیں. تو یہاں ہم اس کو فاعل بنا لیں گے, ترجمے میں بھی وہی ٹھیک بیٹھتا ہے. تو یہ ہو گیا. اوتو کا کچھ بتائیں گی؟ اوتو اچھا اوتو کا یوں کریں ساری کلاس ایکٹیویٹی لے لیں. اوتو کیسے بنا بس اتنا بتا دیتی ہوں. مجہول ہے, مجہول آتا ہے تو آگے اس کا نائب الفاعل آتا ہے. اس کا نائب الفاعل بتائیں گی؟ میم اس کا بھی ہوا ہوگا. نہیں اوتو یہ واو اور الف جو ہے نا یہ جمع کی نشانی ہے, جمع کی علامت ہے. تو یہ جمع واو یا ہوم کہہ لیں. ہوم اس کا نائب الفاعل ہے. لیکن ایک اور پوائنٹ بھی ہے یہاں پہ. یہ جو آتا یوتی ہوتا ہے نا یہ جو باب فعال سے آتا ہے, ثلاثی مجرد سے آئے تو آنا ہوتا ہے, باب فعال سے ہوتا ہے تو دینا ہوتا ہے, وہ متعدی ہوتا ہے. اس کے پھر دو مفعول ہوتے ہیں. تو جب دو مفعول والے کا مجہول بنایا جاتا ہے تو پہلے والے کو نائب الفاعل کہتے ہیں, دوسرے والے کو مفعول بھی ہی کہتے ہیں. آپ کو پتہ نا اصل میں نائب الفاعل بھی مفعول ہی ہوتا ہے اصل میں. خیر جی تو اوتو کا ایک ہو گیا ہم ضمیر یا واو ضمیر, دوسرا الکتابہ اس کا مفعول ثانی ہو گیا. اس کو مفعول ثانی کہتے ہیں اور اوتو اس کو نائب الفاعل کہتے ہیں آپ واو ضمیر کو. تو اللہ زینہ اوت الکتابہ موصول صلہ مل کر اختلافہ کا فاعل ہو گیا. اور ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی اختلاف نہیں کیا, ترجمہ ہو گیا. اب آگے اللہ آ گیا. اللہ کو بتائیں. جی میم اللہ تاکید کے لیے آیا ہے اور من بعدی جو ہے یہ مرکب جاری بن رہا ہے, جار مجرور. اچھا اللہ کو تاکید کے لیے نہ کہیے. اللہ بیسیکلی حرف استثناء ہے جو کسی پچھلی چیز میں سے اگلی کو نکال رہا ہوتا ہے, کچھ کسی کو نکال رہا ہوتا ہے کسی میں سے. جیسے میں کہوں کہ سب لڑکیاں آئیں سوائے زینب کے, تو ٹھیک ہے تو اب اللہ جو ہے وہ سب لڑکیوں میں سے زینب جو ایکسکلوڈ ہو جائے گی. لیکن جب یہ ما ان اور اس طرح سے کچھ حروف وغیرہ کے ساتھ آتا ہے تو پھر حسر کا مفہوم دیتا ہے. حسر از سم تھنگ ایلس, تاکید ڈفرنٹ ہے, تھوڑا فرق ہے ان میں. تو ٹھیک ہو گیا. اب آگے میم بعدی ما جاءہم العلم بغیم بینہم, یہ پورے کا پورا مجھے بتائیں کیا بنا اور اس کو پھر کیا بنائیں گے؟ میم یہ من بعدی متعلق کے فعل ہو جائے گا. شاباش. کس کے متعلق کریں گی, کون سے فعل؟ میں تو پیچھے 2-3 فعل گزرے. کس کے؟ اختلافہ کے لیے ہو جائے گا. اختلافہ کے. شاباش. یاد رکھیں یہ جو اللہ ہے نا حرف استثناء, اس کی بہت لمبی چوڑی ڈیٹیلز ہیں جس میں ہم ابھی بھی نہیں جائیں گے اور آگے بھی کم جایا کریں گے انشاءاللہ. بہت ضروری ہوگا تو میں چھیڑوں گی. اتنا یاد رکھیں کہ جب اللہ سے پہلے کوئی حرف نفی آ جائے, ما آ جائے, لا آ جائے, ان آ جائے وغیرہ وغیرہ, تو پھر یہ اللہ حسر کا ہوتا ہے. ویسے یہ حسر کا نہیں ہے, ویسے حرف استثناء ہے. تو جب یہ اللہ اور ما اس طرح سے آ جائیں تو ترکیب کرتے ہوئے ما اور اللہ کو گرا دیتے ہیں. ان کو گرا دیں گے تو ان کے علاوہ دیکھ لیں کہ جملہ کیا بن رہا ہے. تو ان کے علاوہ اختلافہ کا فاعل بن گیا اللہ زینہ اوت الکتابہ, اور یہ میم بعدی سے لے کر اینڈ تک جار مجرور متعلق کے فعل ہو گئے اختلافہ, اور یہ جملہ فعلیہ بن گیا. اس کا ترجمہ میں ابھی آپ کو کر کے بتاتی ہوں. میم بعدی ما, بعد ظرف ہو گیا, ما اس کے بعد آ رہا ہے تو بعدی ما یہ مضاف الیہ ہو گیا, تو ظرف مضاف الیہ مجرور ہو گئے. ما کون سا ہے بتانا چاہیں نادیہ؟ موصولہ ہے یہ موصولہ بھی ہو سکتا ہے, مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. میں دونوں طرح سے ترجمے کر کے بتاؤں گی, لیکن آپ بہنیں موصولہ ہی رکھیں, وہ ایزی ہے, ایزی چیز کو چوز کیا کریں. اچھا جی موصول آ گیا تو اس کے آگے اس کا صلہ بتائیں. فرق یہ ہے کہ جب اللہ زی وغیرہ آتے ہیں نا تو اس کے صلہ کو کہتے ہیں صلۃ الموصول اسمی, اور جب ما حرف کا آتا ہے نا
تو کہتے ہیں صلۃ الموصول حرفی کہتے ہیں. بس یہ تھوڑا سا فرق ہے, سمجھ آ جائے ٹھیک ہے, نہیں تو اس کو چھوڑ دیں. ما جی میم. موصولہ کا آگے صلہ بتائیں. جی میم آہستہ آہستہ آپ سے سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے. یہ مجھے بتائیں, اس کا صلہ بتائیں. جاءہم العلم بغیم بینہم, پورا اس کا صلۃ الموصول بنے گا. ماشاءاللہ. جا جو ہے یہ فعل, اس کا فاعل بتائیں گی؟ پورا فائل ہے میم اس کا. اس کا فاعل, اچھا دوبارہ دیکھ لیں. میم سوری, ہم العلم بغیم بینہم, یہ پورا ہی اس کا وہ بنے گا مفعول. یہ بغیم بینہم آپ فاعل نہیں بنا سکتی, کیونکہ بغیم جو ہے وہ حالت نصب میں ہے. جی سوری میم, علم تک بنے گا وہ رفع تک. ٹھیک ہے. جا یجیو باب دورہ با سے وہ ہو گیا اس کا فاعل. دیکھیے جب آپ پہلا اور چوتھا سیغہ بتا رہی ہو نا, تو آپ بہنوں نے آگے بھی دیکھنا ہے. ان کے علاوہ 12 سیغوں کا ماضی میں وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ وہ آگے ظاہر ہو جائے, لیکن پہلے اور چوتھے کا ظاہر ہو سکتا ہے, تو آگے بھی دیکھ لیا کریں. اس کا فاعل ہو گیا العلم. اس کا ہوم کیا ہوا؟ میم ہم العلم تک ہوگا نا فائل, پھر بغیم بینا جو ہے یہ بنے گے مفعول. بغیم بینہم, اچھا ایک تو ہم مفعول ہو گیا. جی دوسرا بغیم بینہم کو آپ مفعول بھی بنا سکتی ہیں, حال بھی بنا سکتی ہیں. وہ میں ابھی اس کے ترجمے الگ الگ کر کے بتاتی ہوں. فی الحال آپ کو میں یہاں پہ روکتی ہوں, اس کے ترجمہ میں کر دیتی ہوں. اب یہ جا فعل اپنے فاعل, اس کا العلم, اور اس کا مفعول ہے ایک ہم اور ایک بغیم بینہم. اچھا اگر بغیم بینہم کو مفعول بنانا ہے نا, تو مفعول لہو بھی کہہ سکتے ہیں. اس کا ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ آپس میں سرکشی یا ضد کی وجہ سے, جو کسی کی وجہ سے ترجمہ ہو رہا ہوتا ہے نا کسی مفعول کا, وہ مفعول لہو ہوتا ہے. تو حال بھی بنا سکتے ہیں. حال بنانا ہو تو پھر ہم کہیں گے اس حال میں کہ آپس میں سرکشی اور ضد کی وجہ سے. بغی جو ہوتا ہے بیسیکلی سرکشی اور ضد ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ حسد کیا ہے, بیسیکلی حسد نہیں ہے, لیکن حسد کا ترجمہ ٹھیک ہے, یہاں پر اس کے مطابق کر سکتے ہیں. اچھا جی, جا فعل اپنے فاعل العلم اور مفعول ہم اور دوسرا بغیم بینہم کے ساتھ مل کر دو مفعول بنا لیں. چلے, مفعول بھی اور مفعول لہو کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما موصولہ کے لیے صلہ, ما موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر بعد ظرف کے لیے مداخل ہے, بعد ظرف اپنے مداخل ہے کے ساتھ مل کر مجرور من حرف جر کے لیے, من حرف جر جار اپنے پورے مجرور کے ساتھ مل کر. میں نے ما اور اللہ کو گرا دیا تھا, تو اب یہ پیچھے اختلافہ کا متعلق بن جائے گا. اب اللہ بیچ میں ریزسٹ نہیں کرے گا, ہرڈل نہیں ہوگا. اچھی طرح بند کرتے سے ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ترجمے کر کے بتاتی ہوں. میں آپ کو بتاؤں گی کہ ما اور اللہ کی وجہ سے اگر حسر پیدا ہو تو ترجمہ کیسے کرتے ہیں. دوسرا بغیم بینہم کو حال بنائیں گے تو ترجمہ کیسے کریں گے, مفعول لہو بنائیں گے تو ترجمہ کیسے کریں گے. دیکھیں ان آیات میں گرامر بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ, تو خوش ہونا چاہیے کہ گرامر کی کلاس میں گرامر سیکھنے کو مل رہی ہے. اگر آپ بہنوں کو کلاس میں سمجھ نہیں آتی تو آپ کلاس کے دوران کچھ نہ لکھا کیجیے, غور سے سنا کریں. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو الحمدللہ ریکارڈنگ اویلیبل ہے, آپ ریکارڈنگ پہ سنا کیجیے, تو دوبارہ سنیں گی تو اور زیادہ سمجھ آئے گی. کچھ مشکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, مت سوچیں ایسا. نہیں تو کم از کم ترجمہ تھوڑا پک کر لیں, آگے چل کے نئی اسٹوڈنٹس کو آہستہ آہستہ خود ہی آنا شروع ہو جائے گا. لیکن ہمت نہیں ہارنی, گھبرایا نہ کریں. آپ ترجمہ دیکھیے. بے شک نہیں, اس کا میں نے کر دیا تو اینڈ پہ کروں گی دوبارہ. اچھا یہ جو ما اور اللہ ہوتے ہیں نا, اگر میں آپ کو سادہ بتاؤں تو آپ اس کا بالکل جیسے جیسے آ رہا ہے ویسے ویسے کر لیں, وہ ترجمہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے. آپ کہہ دیں اور ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی, اور ان شارٹ اہل کتاب بھی کہہ سکتے ہیں, اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر, اللہ کا مگر کے ساتھ اس کا ترجمہ ہوتا ہے. مگر حسر کیسے پیدا ہوتا ہے میں بعد میں کر کے بتاتی ہوں. مگر اس کے بعد جو ان کے پاس علم آ گیا, یہ میں نے ما موصولہ کا کیا ہے, اس کے بعد جو ان کے پاس علم آ گیا آپس میں سرکشی یا ضد کی وجہ سے. یہ سمپل ترجمہ جیسے ہے ویسے ہی کر دیں. اگر آپ حسر کے معنی میں کرنا چاہتی ہیں پرانی اسٹوڈنٹ, تو وہ غور کریں, پھر اس طرح سے بنے گا. اور اہل کتاب نے, یا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یا کتاب دیے گئے, یا اہل کتاب نے اس کے بعد جو ان کے پاس کتاب, جو ان کے پاس علم آ گیا آپس میں سرکشی یا ضد کی وجہ سے ہی اختلاف کیا.
لیکن یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ اب مشکل لگے تو اس کو چھوڑ دیں، جیسے میں نے پہلے کیا ویسے کر لیں. اب یہاں پہ ایک اور پوائنٹ، اگر یہ ماں کو میں مصدریہ بناتی ہوں تو پھر میں ترجمہ کیسے کروں گی؟ پھر میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس کے بعد جو ان کے پاس علم آ گیا، پھر میں کہوں گی اس کے بعد جو ان کے پاس علم آ جانے کے بعد، یا یوں کہ لیں ان کے پاس علم آ جانے کے بعد. یہ جو جانا ہے نا، نون الف نا، نون چھوٹی یہ نی، نون بڑی یہ نے، یہ مصدر کی علامت ہوتا ہے. بس اتنا سا فرق ہے، سمجھ آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو ماں موصولہ کر کے ترجمہ موسٹلی 99% ماں موصولہ کے ساتھ ترجمہ آرام سے ہو جاتا ہے. میں پھر کر کے بتاتی ہوں. اور اہل کتاب نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جو ان کے پاس علم آ گیا آپس میں سرکشی یا ضد یا حسد کی وجہ سے. بس یہ ہے جی ترجمہ، جو بہت آسان ہے. اور بیچ میں میں نے آپ کو وہ بھی کر کے دکھا دیا، حسر والا بھی ریکارڈنگ میں سن لیجئے. بیچ میں نے ماں مصدریہ کا بھی کر کے بتا دیا. اب ایک آخری چیز، اگر بغیم بینہم کو میں مفعول لہو بناتی ہوں تو میں کہوں گی آپس میں سرکشی یا ضد یا حسد کرنے کی وجہ سے. اور اگر میں حال بناتی ہوں تو میں ترجمہ کروں گی آپس میں ضد، سرکشی یا حسد، آپس میں سرکشی، ضد یا حسد کرتے ہوئے یا اس حال میں کہ آپس میں سرکشی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس، کیونکہ جو ترکیب کرنی ہے اس کی ذمہ داری لینی ہے. ویسے ترجمہ بہت آسان ہے اس آیت کا، کوئی مشکل نہیں ہے. پلیز میری آپ بہنوں سے ریکویسٹ ہے، کائنڈلی مائک میوٹ رکھا کیجیے، مجھے بار بار بیچ میں نہ کہنا پڑا کرے. یہاں تک ہو گیا. نادیہ پورا کریں گی یا میں کسی اور کو آگے بلا لوں؟ ویسے اگلا حصہ بڑا سمپل ہے. جی میم کر رہی ہوں میں. واو عطف ہے، من موصولہ ہے یہاں پہ عاقل کے لیے. یکفر، یہ کفرہ آپ نے اس کو موصولہ بنایا، اگر آپ ترجمہ کریں تو کیسے کریں گی؟ جو اللہ کی آیات کا کفر کرتا ہے، تو پھر اگلے فا کا کیسے کریں گی؟ فَإِنَّ اللَّهَ، پس بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے. بس بے شک. اچھا یوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کر بھی سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ من کو پہچاننا ہونا کہ من شرطیہ ہے، موصولہ ہے، سوالیہ ہے، بہت سارے ڈھیروں ڈھیر ہیں، تو ان میں سے یہ کون سا ہے؟ تو یہ من شرطیہ ہے. اس کے بعد فا جزائیہ آتا ہے، وہ ترجمہ زیادہ اچھا بنتا ہے اگر آپ غور کریں نا. اور جی جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا یا کرتا ہے تو اللہ جلد حساب دے گا، بہت جلد حساب دے گا. کریں ذرا، جی میم. من کو شرطیہ بنا لیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یکفر، کفر کرتا ہے. یہ اور فعل ہاں، میں پوائنٹ ایک میں مس کر گئی، من کو شرطیہ بنانا پڑے گا آپ کو، جی صرف وہ فا کی مجزوم وجہ سے ہو رہا نہیں، کیونکہ ہے. جی یکفر آیا ہے. جی جی ٹھیک ہے، مجزوم ہو رہا ہے. منظوم جی ہو رہا ہے. شاباش، چلیں جی کریں. جی یہ فعل مضارع ہے، اور کفر یکفرو سے یہ مجزوم ہو کے یکفر ہو گیا. اور بی آیاتی، یہ با حرف جر لگا ہوا ہے، اس کی وجہ سے آیاتی کے جو ہے وہ ہوا ہوا ہے، مجرور ہوا ہوا ہے. اور اسم جلالہ مجرور ہے اسی کے ساتھ مل کے آگے. اور دیکھیں لفظ جلالہ مجرور ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، جی جی اور جی آیات مجرور ہے با حرف جر کی وجہ سے. جی وہ جیسے ہم یوں کہیں گے ساتھ آیات اللہ سارا مجرور ہو گیا با کی وجہ سے. چلیں پورا مرکب اضافی مجرور کر کے کیا بنائیں گی بھی آیات اللہ کو؟ میم بھی آیات اللہ یہ متعلق ہو جائے گا اس کے یکفر کے. جی شاباش. یہ جس چیز کا کفر انکار کیا جاتا ہے وہ اکثر با کے صلہ سے آتا ہے، اور جی یہ متعلق بنے گا، چاہے وہ کوئی چیز مفعول بھی ہو نا ترجمے میں، اگر اس پہ حرف جر لگ جاتا ہے تو آپ اس کو گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہوئے ہمیشہ متعلق بنائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جملہ یہ شرط ہو گیا، آگے جواب شرط بتائیں. پھر شرط اور جواب شرط ملتے جملہ شرطیہ ہو جائے گا، اور جی واؤ میم کو استنافیہ کر کے ہم یہ نیا جملہ الگ سے بنا لیتے ہیں. جی فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، یہ میم پورا جواب شرط ہو جائے گا. اور انا آ گیا، انا کا اسم اور خبر بتا دیں جلدی سے. ان اسم جلالہ اس کا اسم انا ہے، اور سریع الحساب جو ہے یہ مرکب اضافی ہے، اور یہ بن رہا ہے اس کا خبر بن رہی ہے. ماشاء اللہ. انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا جملہ؟ یہ جملہ میم سوری مجھے سمجھ نہیں آئی کیا 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 پوچھا انا آپ نے؟ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا؟
इन्ना अपनी इस्मिया बना, जुमला इसमें इन्ना अपने इस्म खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बनता है, अन्ना अपने इस्म खबर से मिलकर जुमला नहीं बनता, वो मुफरद बनता है, मस्दर की तावील में चला जाता है। अच्छा जी, तो ये अब जवाब शर्त होगी, शर्त और जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया। तर्जमा करेंगी? जी मैम। वमन यकफुर, और जिसने और जो इनकार करता है बि आयातिल्लाही, अल्लाह ताला की आयात का, फ़इन्नल्लाह, फिर बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब, जल्द हिसाब लेने वाला है। जब आप फा को जजाइया कहें ना तो मोस्टली तो के साथ तर्जमा होता है, तो अल्लाह, वो एक तरह के जवाब शर्त होता है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा नादिया, शाबाश। अच्छा, यहाँ पे आपने कहने लगी थी ना कि जिसने कुफर किया, काइंड ऑफ, देखिए अगर मोस्टली जो शर्त के अस्मा और हरूफ हैं उनके बाद अगर माजी भी आए ना तो तर्जमा हाल में या मुस्तकबिल में करते हैं, सिवाय एक लव है उसका माजी में करते हैं, बाकियों का हाल में या मुस्तकबिल में करते हैं। चले जी, माइक म्यूट कर दें। शाबाश, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, मैम आपकी हेल्प बारकल्लाह। के साथ ही हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छे। देखिए आप जितना आपने किया है ना, सब स्टूडेंट्स अगर इतना इतना आप बोलें, बाकी मैं बोल लूंगी, मिलजुल के हो जाएगा। मेरी ख्वाहिश है सब सुनाया करें। ये क्या बात हुई कि वही कुछ स्टूडेंट्स आके माशाल्लाह, देखिए ना, फिर आप सबका ये हक भी है और मेरे ख्याल में फर्ज भी है, इस मौके से फायदा उठाएं और सब सुनाया करें। थोड़ा थोड़ा तैयार कर लिया करें, बाकी मैं और आप मिलके हम इसको कर लिया करेंगे इंशाल्लाह। बहुत जबरदस्त तैयार करके आने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से इजाजत है, लेकिन किया जरूर करें। इस जी तरह ना किया करें कि आपको नहीं कह रही नादिया, माइक म्यूट कर दीजिए, कि थोड़ा मुझे होता है कि इस तरह ना करें, पूरा एक हफ्ता है, 2-3 आयात हैं, देख लिया कीजिए, ठीक है? अच्छा जी, एक दफ़ा आखिरी दफ़ा मैं इसका तर्जुमा कर रही हूँ, और तर्जुमा करने से पहले इसका भी हम कुरान पाक में दलील के तौर पर एक और आयत में देखते हैं कि दीन जो है, यहाँ पे कितना ज़ोर, यहाँ पे भी इन्ना से शुरू हो रहा है और बहुत ताकीद है इसमें। बेशक दीन तो इस्लाम है। दीन का उर्दू में दीन और मज़हब के साथ तर्जुमा किया जाता है, हम लोग इसको इसी तरह करते हैं। अदरवाइज़ वैसे दीन कुरान पाक में कम से कम 3 तरह से इस्तेमाल हुआ है, लिख लीजिए। एक दीन, ये जो दीन है जिसका मतलब होता है कबूल जो करना, और ये दीन दीन इस्लाम। एक होता है जजा सजा, जो सूरह फातिहा में था। एक दीन कुरान पाक में सूरह यूसुफ में आगे चल के आएगा इंशाल्लाह, उसमें दीन का मतलब कानून है। तो दीन जो है वो 3 तरह से कम से कम आज मैंने आपको बताया है। इस तरह से बस लिख लिया करें, याद इस तरह से चीजें नहीं होती। जब इंशाल्लाह बाकी चीजें पढ़ेंगे, अगली सूरतों पे जाएंगे ना, तो फिर पिछला भी हम रिकॉल किया करेंगे, तो कि वहां हमने इसका ये माना किया था। तो इस तरह से आते आते चीजें जुड़े रहेंगी ना, चीजें आ जाएंगी। अब अगर कई हफ्तों बाद क्लास लेने आ रही हैं तो फिर तो सब कुछ चीजें अजनबी ही लगेंगी ना आपको। तो इस तरह ना किया करें, ये बेबरकती का सबब होता है। क्लासेस को रेगुलरली लिया करें, उस्ताद के आने से पहले बैठी हुआ करें। मुझे अंदाजा है, मैं वर्किंग लेडी भी हूँ, मैं हाउस वाइफ भी हूँ, मुझे भी अंदाजा है कि मुश्किल होता है, तो मैं नहीं कहती कि आप चले जल्दी आए, नहीं ले सकती रिकॉर्डिंग सुने, लेकिन जुड़ी रहें, रेगुलर रहें। अच्छा जी, दीन का मैंने आपको बता दिया। वैसे तो हर नबी का दीन इस्लाम ही था, और इसमें इस्लाम का मतलब क्या होता है, अताअत करना, फरमाबरदारी, सर को सर तस्लीम खम करना, मुती होना, ताबे होना। ये भी आगे भी आ रहा है अस्लमा से रिलेटेड, उसको में भी हम देख लेते हैं। सब नबियों का दीन यही था, लेकिन बाज़ औक़ात कोई चीज़ एक होती है, वो एक जनरलाइज़्ड इस्तेमाल हो रही होती है और एक इस्तिलाही होती है। तो सब नबियों का दीन था, ये जनरलाइज्ड है। लेकिन इस्तिलाही तौर पे ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला जो वो शरीयत ये लेकर आए, अल्लाह ताला ने उनको उन पे ये सारा दीन उतारा, हम तक पहुंचाए, ये दीन इस्लाम है। जिस तरह अगर मैं कहूँ सब अल्लाह के बंदे, ये जनरलाइज्ड टर्म है। लेकिन अगर मैं कहूँ अब्दुल्ला का मतलब अल्लाह का बंदा है, तो ये इस्तिलाही टर्म होगी। तो इसलिए दीन इस्लाम ये है। वैसे सब नबियों का दीन इस्लाम ही था। ये एक और जगह है सूरह आले इमरान में ही, आयत 85 पे, इंशाल्लाह हम वहां चल के भी देखेंगे। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। और जो इस्लाम के अलावा कोई और दीन तलाश करे तो वो उससे हरगिज कबूल ना किया जाएगा, वो आखिरत में खसारा उठाने वालों से होगा। तो अल्लाह के नजदीक दीन, अल्लाह के नजदीक जो फेवरेट है, मकबूल है, जो पसंद है, दीन तो लोगों ने और भी बहुत सारे बना लिए, लेकिन जो ऑथेंटिक है, जो सही वाला है, वो इस्लाम है। अच्छा जी, वापस चलते हैं, एक दफा मैं इसका तर्जुमा करती हूँ, फिर हम अपनी आखिरी आयत की तरफ चलते हैं। मैम ये सॉरी, यहाँ पे आपने दीन के 3 माना बताए हैं, एक जी, मजहब के सेंस में, एक जजा सजा, और तीसरा जो सूरज कानून, 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 कानून। ओके। कानून। जी, अब सब बहनें गौर से सुनिए, कुछ मिस हो गया तो तर्जुमा देखिए।
بے شک دین، الدین آیا ہے یہاں پر، بے شک دین اللہ کے ہاں، اللہ کے نزدیک مقبول، کچھ بھی آپ اس کا ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو اس قسم کا ظرف ہوتا ہے نا تو اس کا اور طرح سے بھی لیا جا سکتا ہے، مانا کہ مقبول اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، کیونکہ خبر معرفہ آئی تو حسر پیدا ہو گیا، حسر پیدا ہوا ہے تو کوئی وجہ ہے، اب یہ اور اس میں خاص اب سارے کا سارا بات کیا ہے، اسلام ہی تو ہے، بے شک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب نے یا وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا، میں بالکل سمپل کر کے کر رہی ہوں، میں بالکل اس میں حسر والا نہیں کر رہی، جس طرح ہے بس اسی طرح کر رہی ہوں، کیونکہ اس طرح بھی بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جو ان کے پاس علم آ گیا آپس میں حسد، سرکشی، ضد کی وجہ سے، کچھ بھی اس کے معنی آپ دیکھ لیجئے، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو بے شک اللہ حساب کا جلد لینے والا ہے، اصل میں یہ مرکب اضافی ہے، حساب کا جلد لینے والا، لیکن ضروری نہیں کہ قواعد کے مطابق ترجمہ ہو، ہمارے ہاں اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہ جلد حساب لینے والا ہے، سریبی فعیلن کے وزن پر ہے، جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا یہاں پر اب آپ دیکھیں پہلے انا کے ساتھ ہی شروع ہو رہا ہے، پہلے یہ جملہ اسمیہ ہے، انا بعد میں آیا ہے، پہلے مبتدا اور خبر، جملہ اسمیہ میں بھی ایک تاکید ہوتی ہے، جملہ اسمیہ زمانے کی قید سے آزاد ہوتا ہے، جملہ فعلیہ میں تو یا ماضی ہوتا ہے یا مضارع ہوتا ہے، لیکن جملہ اسمیہ میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، وہ اس میں ہمیشہ کنٹینیوٹی دائم ہمیشگی پائی جاتی ہے، ایک اس میں بھی تاکید ہے اور اس کے بعد انا لگ گیا تو کتنی تاکید ہے، اس میں بھی آپ چیک کریں کہ بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے، اگر کوئی اپنی سرکشی کی وجہ سے، اچھا یوں ہے کہ یہ جو اہل کتاب تھے ان کے آپس میں بھی اختلاف تھے، جیسے آج کل ہمارے یہاں فرقہ واریت ہے، اس کا ایک یہ بھی معنی ترجمہ لیا گیا اور دوسرا ان کی اور نصارہ کے ساتھ بھی تھے، لیکن جو بھی تھے اختلافات تھے، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ گیا، انہوں نے پہچان بھی لیا، لیکن آپس میں حسد، ضد، سرکشی، ایک ہوتا نا کہ میں ایک جگہ دیکھی تھی، بڑا مزے کا لفظ لگا کہ وہ چودراہٹ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے اپنے، اور حسد جیلسی تھی کہ یہ آپ لوگوں کو تھوڑا انفارمیشن ہوگی، نالج ہوگا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعنی کہ وہ ان کی نسل سے یہ آگے، جبکہ یہ تھے حضرت اسحاق کی نسل سے، حضرت یعقوب کی نسل سے، حضرت یعقوب کا نام ہے نا بنی ان کا نام ہے اسرائیل، اللہ کا بندہ، اس سے آگے بنی اسرائیل ہے، ان کے ایک بیٹے کے نام سے یہ آگے سارا چلتا ہے سلسلہ، تو یہ حسد بھی تھا، وہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ ان کی نسل سے آ جائے گا، تو خیر یہ چیزیں بس اتنی کافی ہیں، آگے چلتے ہیں آخری آیت کی طرف، اس سے پہلے مجھے کچھ شیئر تو نہیں کرنا اس میں، چلیں اینڈ پہ دیکھ لیتے کچھ رہ گیا جی، اسما ہے، اسما کامران 61 62 فرح کا رول نمبر میں نے 2 دفعہ دے دیا، میرے خیال میں کاٹ رہی ہوں ان کو 15، فرح اگر آپ سن رہی ہیں تو مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے گا، آپ 59 ہے یا 62 ہے، میں ایک کاٹ دوں گی آپ کا، 63 ہے فروا، 64 ہے مشکات، 65 ہے فرزانہ، 66 ہے فاطمہ، اور فاطمہ حسین ہے، اور بھی فاطمہ ہے کلاس میں، 67 ہے شازیہ سجاد، 69 ہے ہیرا، 70 ہے فاطمہ بیگم، 71 ارم اختر، 72 اسما، 73 فاطمہ اکرم، آپ لوگ اپنے اپنے رول میں بس یاد رکھیے گا، نیکسٹ ٹائم میں اس طرح سے نہیں پکاروں گی، میں آپ کو اندازہ دے دوں گی کہ اگلے میں سے ان رول نمبر میں سے کوئی ہے تو وہ آ جائے، لیکن چونکہ آج پہلی دفعہ ہے آپ لوگ رول نمبر بھی سن لیں، جو ریکارڈنگ سن رہی ہیں ان کو بھی اندازہ ہو جائے، 75 ہے خالدہ، 77 ہے مہوش ناز، 78 ہے معصومہ رشید، 79 میمونہ رشید، 80 مسز زہیر، 82 فاطمہ آصف، 84 نسیم، 85 نصرہ خاتون، 86 نایاب سمن، 87 نگہت یاسمین، 88 راہیلہ، 89 رضیہ، 90 رضوانہ نزہت، اچھا یہ ان کا آج تھا میسج، یہ ماشاءاللہ بہت ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، آج ان کی کوئی مجبوری تھی، 91 نیر سلطانہ، 95 صبا کریم، 97 سائمہ راشد، 98 سائرہ قاسم، زیادہ بہنیں نئی ہی ہیں، یقیناً وہ میں ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتی کہ ابھی بہت اچھا ان کو آئے، بلکہ ان میں سے بہت ساری بہنیں سورہ الحدید کی کلاس کو زیادہ اچھا اسے ضرور ریگولر لیجئے گا، اور اس کا میں نے یہی پلان کیا انشاءاللہ وہ آپ لوگوں سے ہی سنا جائے گا، اسی طرح آپ سنائیں گی اور میں آپ کے ساتھ اس کو آیت کو مکمل کریں گے،
99 Shumaila, 100 Samina, 101 Sana Alvi, 102 Saira, 103 Sania Zeb, 105 Shagufta, 107 Shahida Zulfikar, 110 Sobia Nisar, 111 Shaheen, 114 SS Hafsa Noreen, 115 Sayyida Asifa, 116 Tallat Islam, 121 Zareen Imran اور 122 عائشہ سرور. ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو یوں کرتے ہیں السلام علیکم میم. جی جی، اب کوئی اور سنانا السلام چاہے تو علیکم. وہ آج. وعلیکم السلام. حفصہ سنائیں گے؟ آپ حفصہ ہیں یا حفصہ ہیں؟ جی میں حفصہ ہوں. حفصہ، آپ نے یہاں پہ حفصہ کے نام سے لکھا ہے. آپ سنائیں گی؟ نہیں میم، میں انشاءاللہ اگلی دفعہ سناؤں گی، تو ابھی میں صرف بیٹا کوئی سنوں بات گی. نہیں، میں نے تو کہا تھا کوئی نہیں سنانا چاہتی ہیں، آپ مجھے رسپانس بھی نہ دیں، آپ بالکل خاموش رہیں، میں سمجھ جاؤں گی. ٹھیک ہو گیا. جی جی جزاک اللہ اگلی میم. دفعہ رول نمبر 1 سے پھر شروع کریں گے. جی تو میم. تب تک آج اگر کسی اور بہن سنانا چاہتی ہیں تو آخری آیت وہ سنا دیں. کوئی بہن؟ نہیں تو خالدہ باجی آپ نے تیار کیا ہے، آپ آ جائیں. رابعہ صحیح سنانا چاہ رہی ہیں. رابعہ سنائیں گی؟ جی جی السلام علیکم. آ جائیں جی. آج کی آیت 20 کوئی اور سنانا چاہتی ہے نا تو وہ بھی بیچ میں ہینڈ ریز کر دیں تاکہ مجھے پتا چلے. آدھی رابعہ سے سن لیں گے، آدھی ان سے سن لیں گے. رابعہ جی آیت نمبر 20 شروع کیجئے. آپ دیکھیں آج کتنا ٹائم لگ گیا، آپ تھوڑا سا 5-10 منٹ کلاس کو اوپر دیجئے گا آپ سب بہنیں. جی کریں. فا ان حاجو کا، تو فا حرف استنافیہ بنا لیں گے کیونکہ ابھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے. ان حرف شرط ہے. حاجو اس میں کا الگ ہے، حاجو یہ ہے. حاجو فعل ماضی ہے. ہا جیم ہا، ہا جیم حاجو، جیم جیم ہاں ہا جی جیم جی جیم اس جی کا جی مادہ شاباش. ہے. اور یہ باب مفاعلہ سے ہے، اس میں ہم فاعل ہوگا. اور مفعلہ ٹھیک ہے. اب کا یہ حاجو کا لکھا نا تو کا یہ ہو جائے گا مفعول. ٹھیک ہے. اور فقل، فا پھر یہاں پہ جزائیہ ہو گیا. اقل فعل امر ہے. قاف واو لام باب نون کل سے کو چھوڑ دیں، کل کو چھوڑ دیں. جی کل انڈرسٹوڈ ہے. جی. اچھا اس کا فائل ہو گیا. آگے چلے جی. اچھا اس سے پہلے کہ کل پہ جائیں مجھے یہاں تک ترجمہ کر دیں. فَإِنْ حَاجُّوكَ اس کا ترجمہ. بس اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں. شابہ. یہاں پہ رکیے گا. ہا جیم جیم، یہ ایسا جھگڑا ہوتا ہے جو فزیکل نہیں ہوتا، اس میں حجت بیان کی جاتی ہے جس سے دوسرا لاجواب ہو جائے. پھر اس کا ایک جگہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہٹ درمی سے بس حجت ہی حجت بیان کرتے جانا اور دلیل کے بغیر اکڑ جانا، بحث کرتے جانا، ہٹ درمی دکھانا، دلیل کوئی بھی نہیں ہے یا غلط دلیل کے ساتھ بس دلیل پہ دلیل دے کر، تو یہ وہ جھگڑا ہوتا ہے. اچھا اب اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں کہا جا رہا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ کیا فرما دیجئے. اب مقولہ بتائیں. اسلم تو فعل ماضی ہے. سین لام میم اس کا مادہ ہے. باب افعال سے ہے. اور یہ چونکہ 13واں صیغہ ہے، 13واں صیغہ ہے. انا اس کا فاعل ہے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. بھی کہہ سکتے ہیں. وجہیہ مرکب اضافی ہو جائے گا، یعنی میرا چہرہ. مرکب اضافی ہو کر کیا بنے گا؟ اور وجہ ہن ہوتا ہے نا، تو اس کی یہاں پہ اعرابی حالت بتائیں. وجہیہ اعرابی حالت اس کی یہ کیونکہ مرکب اضافی ہو رہی ہے، ایسے تو وجہ ہوتا ہے، تو ہوتا تو یہ مرفوع ہے، لیکن یہاں یہ مضاف بنا اور پھر یا اس میں جڑا ہے، تو یہ اس وجہ سے دیکھیں یہ کہ یہ جو ہے کے نیچے زیر آئی ہوئی ہے نا، یہ تو یا متکلم کی ڈیمانڈ ہے، اس سے کی وجہ پہلے سے. آ گئی. لیکن اصل میں اس کا اعراب ہوتا ہے وجہن وجہن وجہین. تو یہاں پہ کون سا ہے؟ یہ مفعول بن رہا ہے نا، تو اس میں وجہن ہے، وجہن. لیکن وہ جب مضاف بنا تو تنوین گر گئی، وجہ یا بن گیا. لیکن وہ یا نے کہا کہ مجھ سے پہلے زیر آئے تو وجہ ہی بن گیا. ٹھیک ہو گیا جی.
जी जी। तो और फेल ये अपने फाइल और मफूल के साथ मिलकर जुमला फेलिया हो गया, क्या नहीं हुआ? और ये फेल ये माकूला भी बनेगा ये। हाँ, तो माकूला तो पूरा ना बनेगा मैम आखिर तक, जहाँ पे जी ये जी जी, वो हम बाद में करते हैं। मुझे ये बताएं वजहिया के बाद, अच्छा ये जो याय मुतकल्लिम की ना, इसकी बहुत लंबी चौड़ी वो डिटेल्स हैं, बस इतना याद रख लें। याय मुतकल्लिम आम तौर पर या साकिन होती है, ये लिख लीजिए, या इसके ऊपर जबर होती है। आम तौर पर मिलाने के लिए आगे जबर देते हैं, लेकिन बाज औक़ात यहाँ पे तो नहीं मिलाया जा रहा। यहाँ पे तो वजहिया अलग से है, इसको अगले लफ्ज से लेटर से नहीं मिलाया जा रहा। तो या जबर के साथ भी आ सकती है, साकिन भी आ सकती है, अमूमन ज़्यादातर। तो अब वजिया मफूल हो गया, लिल्लाही जार मजरूर मुतल्लिक हो गया। तो फेल फाइल मफूल मुतल्लिक होकर क्या बना? मकूला। माकूला जी। तो और कुल फेल अपने फाइल और इस मकूला जो कि मफूल भी है उसके साथ मिलकर क्या बना? कुल ये जुमला फेलिया हो जाएगा। जुमला फेलिया होकर क्या हुआ? जुमला फेलिया होकर इसके माकूला। ऊपर फा कौन सा आया? आपने फा कौन सा बताया? बात जज़ाइया है ये इधर वाला। जवाबु शर्त हो गया। इन जी, हाजू का शर्त और ये जवाबु शर्त, शर्त और जवाबु शर्त मिलकर जुमला शर्तिया हो गया। जुमला अब आगे वाव आ रही है, ये कौन सी है? वामानी तबानी। यहाँ वाव अतफ है। अच्छा, और मन कौन है? मन इसमें मौसूल है। या मन मौसूला है, नून के नीचे जेर मिलाने के लिए दी गई है। जी अच्छा जी, तो इत्तबानी इसको बताएं। ये फेले माजी है और इसका मादा है ता बा एन बाबे इफ्तियाल से, और ये जो नून है ये नूने विकाया कहलाता है। बिल्कुल, नून के नीचे जेर नहीं आती है, यहाँ पे इसलिए आई है कि ये इसके बाद याय मुतकल्लिम महजूफ है, उसकी डिमांड थी कि उससे पहले जेर आया। फेल कभी भी याय मुतकल्लिम की वजह से जेर कबूल नहीं करता है, इसम कबूल करता है। तो इसलिए नून विकाया बीच में आया और या फिर होगी हज़फ, तो अब अकेला नून जेर वाला नजर आ रहा है। इसका मतलब है मेरी इत्तिबा, जिसने मेरी इत्तिबा की। जी। तो ये मन इत्तबानी को किस पर अतफ करेंगी? मौसूल सिला। तो ये मन इसमें मौसूल हुआ तो इत्तबा यानी जो है इसका सिलतुल मौसूल भी तो बनेगा। जी मैंने कहा मौसूल सिला होकर किस पर अतफ करें? ये अतफ किया जाएगा वजहिया पर, वजहिया लिल्लाही पर। देखिए जिसने असलम होता है ताबे कर देना, मुती हो जाना, सरे खम तस्लीम कर देना या मुसलमान हो जाना, इस्लाम कबूल कर लेना। तो आगे मेरा चेहरा, तो मेरा चेहरा और जिसने मेरी इत्तिबा की, ये कोई बात बन नहीं रही राबिया जी। तो असलम तू पे किया जाएगा क्या इसको? जी ये बड़ी अनयूजुअल बात है, लेकिन अरबिक ग्रामर में और कुरान पाक में ये उस्लूब आपको मिलेगा। ये ताज़मीनी तू ये उस पर अतफ हो रही है असलम तू के अंदर कि मैं और वो जिसने मेरी इत्तिबा की। जैसे मैं कहूँ कि मैं गई और मेरे साथ कुछ लड़कियां गईं, तो अब आप भी फाइल है, फर्ज करें मैं बात कर रही हूँ और मैं भी, हालांकि मेरी जमीर और है, आप तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये इस तरह का जो है ना, ये उस जमीर के ऊपर इनका अतफ जायज है। ठीक हो गया। तो अब ये मानिताबानी असलम तू पे अतफ हो गया, दोनों मातूफ अलैह और मातूफ मिलकर ये फाइल बन गए। अब फेल फाइल और मफूल और ये मुतल्लिक मिलकर जुमला फेलिया होकर कुल के लिए मकूला, कुल फेल अपने फाइल अंता और मकूला मफूल बिही के साथ मिलकर जवाबु शर्त और शर्त और जवाबु शर्त मिलकर जुमला शर्तिया। राबिया जी यहाँ तक तर्जुमा कर दें, फिर फरी साहिबा ने हैंड रेस किया है। और मिला के मैम शुरू से मिला के कि यहीं से? जी शुरू से फाइन से लेकर। ठीक है। फिर अगर वो आपसे झगड़ा करें तो आप कह दीजिए मैंने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया और उसने भी जिसने मेरी पैरवी की या इत्तिबा की। माशाल्लाह माशाल्लाह 100% ठीक है। ये और बात है कि हम यूं भी कर सकते हैं कि मैंने और जिसने मेरी पैरवी की उसने अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, लेकिन नहीं, वो शायद बहनों को मुश्किल लगे। आपने जो किया बहुत अच्छा, बहुत आसान, सिंपल, बस कह दी। फिर अगर वो आपसे झगड़ा करे तो आप फरमा दीजिए कि मैंने अपना चेहरा अल्लाह के
सामने झुका दिया या सपोर्ट कर दिया या ताबे हो गया या मैं अल्लाह के अपने चेहरे को ताबे कर दिया, बहुत सारे मीनिंग इसके बनते हैं, इसमें बहुत वेरिएशन है असलम तू के अंदर। अच्छा, ये अपना चेहरा ताबे करने का मतलब ये होता है कि अपना चेहरा यूं कह दें कि किसी के अपना आप, यानी कि हमने उसको सुपुर्द कर दिया है। अपना आप सुपुर्द करने का मतलब ये है कि अब राबे जी बस आप माइक म्यूट कर दीजिए, माशाल्लाह। आगे 2 और लोग हैं, मैं उनसे थोड़ा थोड़ा करके सुन लूंगी। बारकल्लाह फीक। अपना चेहरा मैंने सुपुर्द कर दिया, झुका दिया, ताबे कर दिया, इसका मतलब ये होता है कि अब अगर सिर्फ चेहरे को लें, एक मैं जगह देख रही थी एक तफसीर में कि चेहरे के ऊपर आंखें हैं, नाक है, कान है, तो मैंने अपना देखना, सुनना, बोलना, छूना, जितनी मेरी हिस्से हैं वो सब अल्लाह के ताबे। क्योंकि जब हम कोई चीज किसी के सुपुर्द करते हैं ना, अपने आप को उसके सामने, अल्लाह के सामने हमने झुका दिया, ताबे कर दिया, मतलब अपना चेहरा उसके सुपुर्द कर दिया। अब उस चीज पर मेरा कोई हक नहीं, अब जो अल्लाह का हुक्म होगा वही इस पर अप्लाई होगा। और एक और जगह था, चूंकि चेहरा जिस्म का सबसे बाइज्जत हिस्सा होता है, तो इसका ये भी मतलब है। खैर जो भी है ना, इन शॉर्ट ये है कि मैंने अपने आप को, मैंने अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत में दिया, सर तस्लीम खम कर दिया, मैं ताबे हो गया, ताबे हो गया, सर झुका दिया, जो भी आप इसका करना चाहें। आगे चलते हैं, फरी जी आप आ जाएं और फरी साहबा के बाद एंड करते हैं उस्मा आफ्ताब साहबा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाव जी यहाँ जी जी वाव यहाँ पर आतिफा है, कुल यहाँ पर फ़ेल अमर, अंता इसका फाइल है। लिल्लज़ीना में लाम जारा है और अल्लज़ीना इसमें मौसूल है जिसका आगे सिला आ रहा है ऊतुल किताबा वल उम्मीयीना। इसमें ऊतु जो है इसका ये फ़ेल मजहूल है और हुम इसका नाइबुल फाइल है। अल किताबा मफूल मातूफ अलैहि है और वाव आतिफा उम्मीयीना। मातूफ अलैहि, अच्छा मातूफ, अच्छा अब इस तरह करके करना चाह रही है माशाल्लाह। पहले अगर अल किताबा का बता दे हमें, वो क्या बन रहा है? ये मफूल बन रहा है जी, आप इसे मफूल भी सानी कहिए, क्योंकि जी जी आता यूती 2 मफूल डिमांड करता है। तो पहला मफूल चूंकि ये मजहूल था, ये रूल होता है, जी जी वो अफाल, जी बाकी बहनें सुन लें, वो अफाल जिनके 2 मफूल होते हैं, जब उनका मजहूल बनाया जाता है तो पहला मफूल नाइबुल फाइल बनता होता है, दूसरा मफूल सानी ही रहता है, मफूल भी सानी। शाबाश। अब अल किताबा मातूफ अलैह बना दिया और वाव आतिफा है और उम्मीयीना जो है ये इसका अच्छा, मातूफ। यहाँ पर एक और पॉइंट है, अल किताबा नहीं बनेगा मातूफ अलैह। प्यारी फरी जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, दोबारा देखें कौन बनेगा मातूफ अलैह। उतू में जो इसका वो है ना मुंजम फिर देखें, फिर देखें, अल किताबा मातूफ अलैहि नहीं है। नहीं नहीं, वो लोग जो किताब दिए गए और उम्मी दिए गए, कौन नहीं बताएंगी? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी, कोई बहन माइक ऑन करके बताएंगी इसका मातूफ अलैह अस्सलाम कौन? वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, जी बताएं। सिस ये मौसूल सिला मिलकर ये मातूफ अलैहि होगा ना सिस? शाबाश शाबाश सफिया, माशाल्लाह। अल्लाज़ीना ऊतुल किताबा पूरे का पूरा वो लोग जिन्हें किताब दी गई, यानी अहले किताब मातूफ अलैह, और अल उम्मीयीना मातूफ बना। फिर जी मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर मजरूर हो गया, जार मजरूर मिलकर ये मुतल्लिक हो जाएंगे कुल के, जिससे बात की जाती है वो लाम के सिला से आता है। शाबाश, यहाँ जी तक हो गया। आगे जी मकूला बताएं। जी ये आ असलम तुम इसका मकूला होगा, आ इसमें इस्तिफाम है, असलम तुम के अंदर तुम जो है फाइल है इसका और इसका शाबाश शाबाश, ठीक हो गया, ठीक हो गया माशाल्लाह। मकूला फेल फाइल मुतल्लिक और मफूल भी, यानी कि मकूला से मिलकर ये पूरा जुमला फेलिया हो गया। तर्जुमा कर दी। जी और इन लोगों से जिन्हें किताब दी गई और उम्मियों से कह दें क्या तुमने मेरी अताअत की या मेरी पैरवी की। इसमें मेरी पैरवी नहीं है, कहीं या मुतकल्लिम नहीं आ रहा। असलम तुम, क्या तुम इस्लाम लाए या क्या तुमने सर झुकाया, क्या तुम ताबे हो गए? ठीक है मैम। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या बताने लगी थी, मैं कुल अच्छा चले, मैं कुछ बताने लगी थी तो आप, अच्छा ठीक है, याद आता है तो फिर मैं आपको बता देती हूँ। ये जुमला हो गया, चलो ठीक है आगे चले। फा इन असलमू इसमें फा आतिफा है, इन इसमें शर्तिया है। असलमू जो है इसमें शर्त है और वाव जमीर मुत्तसिल जो है इसका फाइल है। और ठीक हो गया माशाल्लाह। फा जो है जजाइया है, कद इसमें ताकीद के लिए है और एहतदू के अंदर ये हाँ डाल गया बाब इब्तियाल से है और हम इसका फाइल है और ये जवाब शर्त हो जाएगा।
माशाल्लाह माशाल्लाह। तर्जुमा करूँ मैं? ये जवाब शर्त पे फा क्यों आया? इसलिए कि मैम ये इसमें कद आ रहा है ना, तो जहाँ कद के आ रहा है, एक्सीलेंट। वैसे इहतदऊ के ऊपर अगर अकेला इहतदऊ होता तो फा ने नहीं आना था। जी फा मैम, जजाइया जिन 10-11 चीजों पर आता है, जैसे जुमला इस्मिया पर आता है, ये अम्र पे आता है, इस्तिफहाम पे, बहुत सारी जो भी लंबी लिस्ट है उसमें माजी नहीं है, माजी पर कभी नहीं आता। हाँ, जी, माजी से पहले कद हो तो फिर फा आता है, शाबाश। अब जी। ये शर्त और जवाब शर्त मिलकर जुमला शर्तिया हो गया। तर्जुमा कर दें। बस अगर वो इस्लाम ले आए तो बेशक हिदायत पा गए। माशाल्लाह, बस बाकी मैं उस्मा साहिबा ने हैंड रेस किया, उनसे सुनते हैं। शाबाश परी साहिबा। अच्छा, उम्मी यीन का सब बहनों को पता होगा, ये जो माँ की गोद में पला होता है, जिसका पहला इंस्टीट्यूट, जिसका सब कुछ, बस जो नॉलेज है वो माँ ही होती है, और आम जो हम लफ्जों में कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा ना हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर मुराद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों से जो अहले किताब है, यानी कि यहूदो नसारा और ये उम्मीयीन जो ये मुशरिकीन मक्का है, उन सब से आप ये पूछते हैं, उनसे ये कि उनसे फरमा दें कि क्या वो इस्लाम ले आए। अगर तो वो इस्लाम ले आए तो वो यकीनन हिदायत पा गए, नहीं तो फिर देखते हैं। जी उस्मा साहिबा, आप लास्ट में आए, इसको पूरा करें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम जी अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी करें। व इन तवल्लौ फअन्नमा अलैकल बलाग इन्नमा। फइन्नमा जी जी आपने वाव अन्ना कह दिया था जी, अन्ना नहीं इन्ना, इसलिए मैंने करेक्ट किया। शाबाश। वाओ क्या है? जी वाव इसमें आतिफा है जो कि वही ठीक है। पीछे लजीना पे मातूफ हो रहा है, यानी जो बाकी दो बातों का जिक्र हुआ उसी के साथ ये का मातूफ नहीं, हो इसको हम जाएगा। पता है किस बाकी पर अतफ करेंगे? जी अगर तो वो इस्लाम ले आए तो यकीनन हिदायत पा गए, तो इस पर करेंगे। और अगर उन्होंने मुंह फेर लिया तो इसका हम इन तवल्लऊ का करेंगे इन अस्लमू का। फिर अगर आप इन अस्सलाम दोनों जुमलों का करना चाहें तो आप पीछे वकुल वाले पे कर दें, नहीं तो आप इसको इस्तिनाफिया भी बना सकती हैं। फा इन अस्लमू से लेकर ऑनवर्ड नया जुमला बना लें। ठीक हो गया जी? ठीक है, चलें करें। इस्तिनाफिया भी हो सकता है और ठीक है। व इन तवल्लौ वाओ लाम या इसका मादा अच्छा, है सब तवल्लौ बहनें ना, का। जो बहनें अगर कोई जाना चाहती हैं, टाइम तो हो गया है, वो जा सकती हैं। लेकिन एक तो आयत बिल्कुल अपने इख्तिताम पर है, दूसरा आज कम अज़ कम मुझे लगता है 10 मिनट्स आज अटेंडेंस वाले वो सीन पर मेरे लग गए हैं, जो एक दफा जरूरी था। नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन सुनेंगे रोल नंबर वाइज ही, और सब तैयार किया करें। अच्छा, सब बहनें जरा डिक्शनरी खोलें। वाओ लाम या, मैं पेज नंबर बता देती हूँ, एक दफा इसको भी देख लेते हैं, डिक्शनरी भी जरा खुल जाए आज हमारी। जी ये वाओ लाम या 525 524 पेज है। बहुत सारे हैं, हम सारे नहीं देखेंगे। हम जी ऐसा करते हैं, बाबे तफईल को भी चाहे रहने दें, नहीं ये वो बाबे जब आएगा ना, तफउल से है। हम बाबे तफाउल वाला अकेला वही देख लेते हैं। मैं कंपैरिजन जरा करना चाह रही थी। बाबे तफाउल में आप देख रही हैं, आप बताएंगी क्लास को? जी ये बाबे तफाउल में ये असल में जो बनता है लफ्ज वो नहीं, है उसको छोड़ तबल्ला। दें, असली को भी छोड़ दें, अच्छा इस्तेमाली को भी छोड़ दें, बुनियादी मफहूम इस्तेमाली से शुरू। जी इसका बुनियादी मफहूम है किसी तरफ से फिर जाना, लेकिन हम्म। जब किसी तरफ से रुख फेरता है तो उसका रुख किसी तरफ और हो जाता है। जी, जब हम एक फर्ज करें, हम कहीं बैठे हैं और मैं अपना मुंह अगर इस दाएं तरफ किसी अपनी बहन की तरफ करती हूँ, तो बाएं तरफ वाली बहन से मैंने मुंह फेर लिया ना, तो ये बाब तफाउल से जब आता है तो एट द सेम टाइम इसके दो माना होते हैं। किसी की तरफ दो मुंह करना, यानी कि या दोस्ती करना, और किसी की तरफ से मुंह फेरना। अब ये जो फिर किसी की तरफ से मुंह फेरना होता है, ये अन के सिरे से आता है, जो अगर नजर आ रहा है तो ठीक है, वरना अंडरस्टूड है कि वहां पे महजूफ है। बस ये पॉइंट था, मेरा ठीक है ख्याल है काफी है। चले वापस आ जाए, जी बाकी बहनें खुद भी इसको देख लीजिएगा। अब करें व इन तवल्लौ। अब व यहाँ इन से कैसे पता तवल्लौ। चलेगा कि दोस्ती की है कि मुंह फेरा है? हाँ जी इसमें ये है कि इन के बाद इस जुमले में फा भी आ रहा है तो इसका मतलब है ये इन तो है शर्तिया। ठीक और है। अगर ठीक वो है। मुंह फेर लें, ये दोस्ती वाला नहीं, क्योंकि शाबाश। हालांकि जी यहाँ पर अन नहीं है, मुंह फेरने हम्म वाले में अन होता है, लेकिन यहाँ पे अन महजूफ माना जाएगा। दूसरा, हमें तर्जमे से अंदाजा हो जाता है कि ये अब दोस्ती नहीं है। और अगर वो मुंह फेर जाएं या मुंह मोड़ लें, शाबाश, तो क्या है जी? तो बड़ी अहम बात आ रही है। अच्छा, और उसके बाद इन इन्नमा और माँ मस्तरिया है यहाँ पे। अलैकल बलाग का मतलब नहीं, है ये कि जो
یہ جو ماں ہوتا ہے جی ٹھیک ہے، اس کو ماں مائے کافا کہتے ہیں جو انا کا اثر روک دیتا ہے. اب اس کے بعد انا کا اسم اور خبر نہیں ہوں گے، نہ ہی آپ انا کا ترجمہ بے شک کے ساتھ کریں گے. اب دوبارہ سے مبتدا اور خبر آ جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو البلاغ کو مبتدا بنا دیں، علیہ کو خبر مقدم کر دیں. خبر چونکہ مقدم ہو رہی ہے تو بھی حسر پیدا ہو رہا ہے، اور انا ماں کی وجہ سے بھی حسر پیدا ہو رہا ہے. انا ماں اکیلا آ جائے تو کلمہ حسر کہتے ہیں اس کو، اکیلا بھی کافی ہوتا ہے. ترجمہ کریں اب اس کا ذرا، یہ اتنی خاص بات ہے. تو علیکہ کا ہے پورے کا کریں جی، تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے. شاباش. تو آپ پر صرف بس اس پر زور ہے، صرف پہنچا آپ پر. دینا، حسر آپ کا پر ایک مفہوم زور ہے علیکہ پر ہے عثمان جی، ایک زور علیکہ پر ہے اور دوسرا علیکہ پر. صرف انما پر. تو یہاں پر آپ پر صرف پہنچا دینا ہے. البلاغ جو ہے مصدر ہے، پہنچا دینا. اور بس ماشاءاللہ سے ہمیں ایک لیسن بھی ملتا ہے، ہدایت دینا نہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. باقی یہ کہ صرف پیغام پہنچانا ہے. اور بس اس کو پورا کر دیں. پھر ایک یہاں پر حدیث آپ سے شیئر کرتے ہیں اور بس پھر کلاس کا اختتام کرتے ہیں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ خوب دیکھنے والا، اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. ماشاءاللہ. بصیر فعیل کے وزن پر ہے، اس سے خوب دیکھنے والا. اب یہ اسم الفاعل کے معنی میں اس کا ترجمہ آ رہا ہے. بعض دفعہ اسم الفاعل میں آتا ہے ترجمہ، بعض دفعہ اسم المفعول میں جب آپ فعیل کے وزن کا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بالعباد جار مجرور کو کیا بنایا آپ نے؟ کس کا کہہ رہی ہیں جی؟ بالعباد. یہ اپنے بندوں کو، یہ مفعول ہو جائے گا جی. جی بالکل. آپ دیکھیں ہوتا مفعول ہے، لیکن اگر اس پہ حرف جر لگ جائے تو پھر گرامیٹیکل انالیسس میں مفعول نہیں وہ کہیں گے، متعلق کہیں گے. اور متعلق کس کے کہیں گے؟ بصیر کے. وہ فعیل کے وزن پر ہے. ان 7-8 چیزوں میں سے ایک ہے جس کے متعلق جار مجرور ہوتے ہیں. تو بصیرون اپنے متعلق سے مل کر، یہ پورا ایک ٹیکنیک ہے، وہ ٹرم ہے. میں نہیں یوز کرنا چاہتی کہ یہ وہ صیغہ صفت ہوتا ہے یا جسے آپ کہہ لیں فرینڈ پہ وہ کیونکہ یہ جملہ اسمیہ، لفظ شبہ جملہ جلالہ کے اسمیہ. لیے ہاں میں یہ نہیں کرنا چاہ رہی. بس اتنا سمجھ لیں کہ بصیرun بالعباد ایک چیز ہے، بالعباد متعلق ہو گیا بصیر کے. تو بصیر جو ہے یہ اپنے متعلق سے مل کر خبر ہو رہا ہے، اور اللہ لفظ جلالہ مبتدا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ. ترجمہ آپ نے کر دیا. مائک میوٹ کر دیجئے. میں ایک دفعہ اس کا ترجمہ کر کے حدیث شیئر کرتے اور بس پھر کلاس کا اختتام. پھر اگر وہ آپ سے جھگڑا یعنی کہ حجت بازی، بحث کریں تو، اور یہ دیکھیں ہمارے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے کہ بلا وجہ کی غیر ضروری بحث میں نہیں پڑنا چاہیے. ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف انرجی. ہمیں بس یہی کہہ دینا ہے. کیا کہنا ہے؟ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے. تو آپ فرما دیجئے میں نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، میں اللہ کے تابع ہو گیا، میں اسلام لے آیا، میں نے سر خم تسلیم کر دیا. بہت میننگز اس کے ہیں اور سارے ٹھیک ہیں. اور اس نے بھی جس نے میری پیروی کی، یہاں پر یا متکلم محذوف ہے، یہاں پر میری پیروی ہے، آگے اسلم تم میں نہیں ہے. اچھا. اور ان لوگوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے جنہیں کتاب دی گئی. ان شارٹ یوں کر لیا کریں. اور اہل کتاب سے، بس وہ پھر ایزی ہو جاتا ہے سمجھنے میں. اور اہل کتاب اور امیوں سے کہہ دیجئے، فرما دیجئے. کیا کہنا ہے؟ کیا تم اسلام لے آئے؟ کیا تم تابع ہو گئے؟ پھر اگر وہ اسلام لے آئے، اگر وہ تابع ہو جائے. اب دیکھیں اسلم وہ ماضی ہے، لیکن میں نے ماضی میں نہیں کرنا. میں نے شرطیہ والے جو اسم یا حرف ہیں ان کے بعد چاہے ماضی ہے، حال یا مستقبل میں کرنا ہے. پھر اگر وہ اسلام لے آئے تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے. اور اگر وہ منہ پھیر جائیں، منہ پھیر لیں، منہ موڑ لیں، تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے. اس انما کا بے شک کے ساتھ نہیں کیا جاتا. عموماً کوئی کر لے تو اٹس اوکے. اور اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، ہر طرح سے نظر ہے. اب اس کی ایک حدیث دیکھتے ہیں. چلیں جی بس یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 386. اس یہ جو آخری والی آیت ہے اس سے ہے کہ ہم پہ ضروری ہے، ہم پر اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو نان مسلمس ہیں، کوئی بھی ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یہ مشرکین. دیکھیں ہر آیت کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے خاص اس زمانے میں. ایک کسی واقعے کی وجہ سے کوئی واقعہ خاص پیچھے ہوتا ہے. ایک رہتی دنیا تک ہم سب کے لیے. تو سب کے لیے ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کرنا ضروری ہے. جو نہیں کرتا ان کے بارے میں ہے
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है उस ज़ात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है कि इस उम्मत का कोई भी यहूदी और नसरानी जो मेरी बात सुने जिसके साथ मैं भेजा गया हूँ यानी इस्लाम और वो उस पर ईमान ना लाए तो उसका ठिकाना जहन्नम वालों में से होगा। तो ये सब पर जरूरी है जो भी है आज भी उस वक्त भी और आज भी कि इस्लाम असल में दीन इस्लाम ही है और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत इत्तबा करना लाजमी है और उन पर ईमान लाना लाजमी है। जो नहीं लाए उसका इस यहाँ पर बता दिया गया। चलिए जी क्लास का इख्तिताम करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।